السلام ناظرین، آج ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں شایان بشیر کے ساتھ. آپ پوچھیں گے شایان بشیر کون ہے؟ شایان بشیر پی ٹی آئی کے الیکشن مینجمنٹ سیل کے کوآرڈینیٹر ہیں. وہ ایکس اسپوکسمین پی ٹی آئی پنجاب تھے اور پی ٹی آئی کے پنجاب میں جنرلی کرتے دھرتے ہیں. اسپیسیفکلی آج ہم نے ان کو بلایا اس وجہ سے ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ڈیوریس کے اندر الیکشن لڑا کیسے جاتا ہے، اس کے فنڈس کیسے ریز کیے جاتے ہیں، اور پھر اوور آل پی ٹی آئی تھی کیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، آج کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ وہ جنرلی ایک ڈسکشن کریں گے. شایان، بہت شکریہ آپ کا آنے کا یار، جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسد، تھینک یو فار ہیونگ می. شایان، سب سے پہلے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے ساتھ. میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا جسٹ ٹو سارٹ آف گیٹ آؤٹ آف دا وے، تاکہ ہم ایک زیادہ میننگ فل ڈسکشن کی طرف جا سکیں. یہ اب انسیڈنٹ لوگوں کا اٹھا دیا جانا، غائب کر دیا جانا فیئرلی کامن ہو گیا. آنیسٹلی جب آپ کا پوسٹ ہی میں نے دیکھا تھا تو آئی تھنک ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. ہمیں عادت ہو گئی کہ یار ہاں یہ تو ہونا ہے، اگر آپ پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں تو آپ کا غائب ہونا ضروری ہے. اور اکیلے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، ہماری سارٹ آف 77 ایئر ہسٹری کے اندر یہ فیئرلی کامن چیز ہے. پر جو وہ لیوڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کی بیگم گیلا کی فیملی کے لیے، وہ کیسا ہوتا ہے آڈینس کو اگر آپ بتا سکیں. ایکچولی ہم بھی ایک طرح سے ڈیسینسٹائز ہو گئے تھے، بیکاز ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ریگولرلی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کے لوگ اٹھائے جاتے تھے، اور ہمارے لیے بھی ایک روٹین ہو گیا تھا کہ چلو اٹھایا گیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. شروع میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا، بیکاز ہم یہ سنتے تھے کہ بلوچستان میں یہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ اس طرح کے ایریاز میں، بٹ اربن پنجاب کے اندر یہ نہیں سنا تھا، انہرڈ آف تھا. تو جب یہ شروع ہوا تو ہم پہلے شروع میں بڑا شوق ہوتے تھے کہ اب ہمارا کوئی دوست جیسا رات کو کسی بندے سے، اپنے پولیٹیکل بندے سے بات کی، صبح وہ اٹھایا گیا، تو ہم بڑے شوقڈ ہوتے تھے کہ یار اب اس کو مار دیں گے، یہ بندہ واپس نہیں آئے گا. بٹ ایونچولی وہ لوگ پھر ٹرن اپ کر جاتے تھے، کوئی 2 ہفتے بعد، کوئی مہینے بعد، کوئی اچھی حالت میں، کوئی شوق میں ہوتا تھا، ہیبیس فائل کرنی پڑتی تھی. سو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ جتنی میری جس لیول کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اور جس طرح ہم اب پولیٹیکلی آگے کھڑے ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف آر موومنٹ اور عمران خان کو نکالنے کے لیے، اور جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک طرح سے ٹکراؤ چل رہا ہے، تو اس پہ مجھے تھا کہ مجھے یا اریسٹ کریں گے یا میں ہو سکتا ہے کہ اٹھایا جاؤں. اوکے، یعنی ایک سارٹ آف بیک آف دا مائنڈ میں فیلنگ تھی. بیک آف دا مائنڈ میں فیلنگ تھی، اور مجھے یہ لگ بھی رہا تھا کہ میں اس طرح مینٹلی، آپ ایک طرح سے وار گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں مینٹلی، کہ اگر میں اٹھایا جاؤں گا مجھے سوال پوچھا جائے گا، مجھے کدھر لے کے جائیں گے میرا وکیل. تو وہ سارا میری بیک آف دا مائنڈ ایک رہتا تھا، ایک پیرانویا. آئی مین اسپیسیفکلی جو آپ کی پوزیشن تھی ایز الیکشن سیل کوآرڈینیٹر، اور ہم نے کے پی کے میں تو چلو ایک ریلیٹیولی فریئر رین تھا، آپ کے کینڈیڈیٹس موو اراؤنڈ کرتے تھے. پنجاب کے اندر تو جب ہم لاہور شہر بھی کور کر رہے تھے الیکشن سے پہلے بھی، تو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو ڈسپائٹ دیٹ پی ٹی آئی نے ایکسیپشنلی ویل پرفارم کیا، اور اگر فارم 45 کو بلیو کیا جائے تو ورچولی سویپ کر لیا پورا پروونس. اس پروسیس کی وجہ سے بینگ انوالوڈ ان اٹ، اس وقت آپ کو فون اور خطرے کی علامت نہیں آتی تھی پری الیکشن؟ نہیں، بالکل آتی تھی. میں تو ایک دفعہ زمان پاک سے، پہلے بھی ایک دفعہ مجھے اٹھایا تھا زمان پاک سے، اور وہ بہت شروع کے دن تھے جب خان صاحب اگست میں اریسٹ ہوئے تھے، تو اکتوبر میں مجھے وہاں سے اٹھایا گیا تھا. اچھا، خان صاحب اریسٹ ہو گئے اس کے بعد اٹھایا گیا؟ اس کے بعد اٹھایا گیا تھا. اور تب ہم زمان پاک میں پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہاں سے بھی جب اٹھایا گیا تو اس میں بھی مجھے بالکل لیگل پروسیجر کے باہر طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، جہاں پہ مجھے بیسکلی ہراس کیا گیا. بہت دیر مجھے پریزن وین میں بند رکھا گیا، پھر مجھے ایک آؤٹ آف جورسڈکشن لے گئے. وہ بائی لک مجھے وہاں سے کسی نے پھر ایک پولیس بلکہ قلعہ گجر سنگھ لے گئے، وچ از آؤٹ آف جو جورسڈکشن جہاں سے مجھے اٹھایا تھا. تو تب بھی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بیسکلی اگر اب آپ کو اٹھائیں گے پولیس والے، تو یہ اب وارنٹ کے بغیر بھی اٹھائیں گے، اور انہوں نے لاء کا پروسیجر نہیں فالو کرنا. ٹھیک ہے. تو میں پھر اس کے بعد بہت ٹائم اپنے گھر پہ بھی نہیں رہا، اور میں الیکشن کچھ مہینے بعد جب الیکشن کیمپین ختم ہوئی ہے تب واپس گھر گیا ہوں. تو اس وقت ہمیں بالکل تھریٹ رہتی تھی. ہم نے پھر آف شور نمبرز یوز کرنے شروع کیے، سم کے بغیر فون یوز کرنے کی، اور یہ ساری چیزیں مطلب ہمارے لیے ایلین تھیں یہ چیزیں، کہ یہ جس طرح گوریلا ایک طرح سے آپ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں نا، کہ ہم کمیونیکیشن بھی ایک طرح سے کر رہے ہیں، سمز نکال کے کر رہے ہیں، آف شور فون یوز کر رہے ہیں، کن لوگوں کو ملنا ہے، کس لوگ سے کیا بات کرنی ہے، کام کو ایسے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ فرنٹ فیسنگ ایک بندہ، بیک فیسنگ ایک بندہ ہوئے گا، اسٹریٹجی ایک کے پاس ہوگی. اس کے بعد اس ٹائم کے اندر میں اس وقت پنجاب کا بھی انفارمیشن سیکرٹری تھا،
اسپوکس پرسن تھا یہاں پہ, اور بالکل ہمیں کوئی میڈیا کور نہیں کر رہا تھا, الیکٹرانک میڈیا کو کوئی اجازت نہیں, ہمیں جو اسپیس مل رہی تھی یا سوشل میڈیا میں مل رہی تھی یا ہمیں پرنٹ میڈیا میں تھوڑے بہت ایک اسپیس مل جاتی تھی, تھوڑی سی کوریج. انٹرنیشنل نیوز میں ملتی ہوگی, انٹرنیشنل نیوز میں بالکل ملتی تھی, بٹ انٹرنیشنل نیوز کا بھی وہ انٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈی سینسٹائز ہے ایک طرح سے کہ جی پاکستان میں ٹھیک ہے چیزیں چل رہی ہیں, ایک پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان سے بھی ہمارے رابطے رہتے تھے سارے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ سے, تو لیکن وہ ہمیں مطلب اوبیسلی کوئی بہت بڑی چیز ہو تو وہ کور کرتے تھے. اور پھر اس طریقے سے ہم نے پہلی ایک کانا کے اندر لاہور میں ورکرز کنونشن آرگنائز کرنے کی کوشش کی 50-60 لوگوں کی, تو وہاں پہ بھی ریڈ ہوئے, انہوں نے دفتر توڑ دیے, لوگ اٹھا لیے. تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. تو ہم نے پھر کہا کہ جی ہم اس وقت کہتے تھے کہ آپ روم ٹو روم کیمپین کریں, چھوٹے چھوٹے 5-6-7 لوگوں کو اکٹھے کر کے حلقے کے اندر نکل کے کریں. اور آپ سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ سمبل نہ ہونے کے باوجود ہمارے کینڈیڈیٹ زیادہ تر تو فیلڈ میں اترے ہی نہیں, ایسے ہی ہے لاہور جیسے حلقوں میں. تو فار اس اٹ واز اسٹانشنگ کہ کیونکہ ہماری جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی آن ڈیجیٹل ایکچولی, اور جو سینٹیمنٹ عمران خان کے لیے کریٹ ہوا تھا, اس کا ہمیں جو جواب آیا وہ الیکشن کے بیلٹ کے جب ریزلٹس آئے تب آیا ہمیں جواب. اس سے پہلے تو بہت حد تک ایک ون وے کمیونیکیشن ہو رہی تھی, کیونکہ آپ جب ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں اس پہ انگیجمنٹ آپ کو کتنی ملتی ہے. کوئی فار ایگزامپل بہت بڑا کوئی عمران خان صاحب کا پوسٹ ہوگا یا پی ٹی آئی کا پوسٹ ہوگا, 7-8 لاکھ 1 ملین اس کی ریچ ہوگی. اب ایک حلقے کے اندر 1 ملین ووٹر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے حلقے میں, تو وہ اٹس ناٹ اینی میٹرک کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کیا ایک اچھی سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر آپ الیکشن جیت جائیں گے. آن لائن پاپولیرٹی کا ضروری یہ مطلب نہیں کہ وہ آن گراؤنڈ ووٹس پہ ٹرانسلیٹ کریں, بٹ آپ نے وہ دیکھ لیا. اور اس پروسیس کے اندر ہمارے لوگ ہمارے پرپوزل سیکنڈر اٹھائے جاتے تھے. بلکہ انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب میرے حلقے سے جو جہاں پہ میں رہتا ہوں NA 122 سے, وہاں سے وہ الیکشن انہوں نے لڑنا تھا عمران خان صاحب نے. تو وہاں سے جب ان کے پیپر جمع کرائی تو مجھے خان صاحب کے وکیل نے آ کے بولا کہ اس طرح جو ان کے لائر مل کے آئے کہ خان صاحب نے بہت بڑا لاسٹ مومنٹ خان صاحب نے, کیونکہ اوبیسلی خان صاحب کی وہ اس وقت کنوکشنز ہوئی ہوئی تھیں, ان کو یہ شور نہیں تھا کہ وہ الیکشن ان کو نہیں لڑنا ہوں گے یا نہیں. ہاں, لیکن یہ انہوں نے لاسٹ میں ڈیسائیڈ کیا, تو مجھے بولا کہ آپ ان کے پیپر فائل کر دیں 122 سے. تو میں نے پرپوزر اور سیکنڈر لیے ان کے اور جا کے فائل کی, اور اٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ خان صاحب کے پرپوزر اور سیکنڈر کو سیف رکھنا, کیونکہ وہ ایجنسیز ان کے پرپوزر ساروں کے اٹھا رہے تھے پرپوزر اور سیکنڈر. کیونکہ آپ کے پرپوزر جب آپ پیپر جمع کرا دیں نا, اس کے کچھ دنوں بعد RO آفس میں آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کے پرپوزر اور سیکنڈر کا وہ باقاعدہ بیٹھ کے ان سے انٹرویو یا ان کو فزیکلی وہاں پہ جانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے پرپوزر سیکنڈ کیا ہے. تو جو پولیس کو اوبیسلی یوز کر کے کیا جا رہا تھا وہ یہ کیا جا رہا تھا کہ پرپوزر یا سیکنڈر میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا تھا. تو اب وہ کینڈیڈیٹ جتنا مرضی تگڑا ہے, اس کا وہ خود کینڈیڈیٹ منظر عام پہ نہیں ہے, روپوش ہے, اور اس کا پرپوزر غائب ہو گیا سیکنڈر, تو اس کا تو الیکشن ختم ہو گیا. تو اسی طرح خان صاحب کے پرپوزر سیکنڈر کو ہم نے 7-8 دن ہر 6-7 گھنٹے بعد ہم موو اراؤنڈ کرتے تھے. آئی مین ایکسیپشنل سرکمسٹانس تھی جس میں الیکشن ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ میرا کویشچن بنتا ہے, الیکشن سے بہت پیسے لگتے ہیں, ایک بہت بڑا نیٹ ورک آپریٹ ہوتا ہے, ہر چیز ہوتا ہے. PTI اور ہسٹوریکلی ساری پارٹیز کے فائنینسیئرز ہوتے تھے. نون لیگ میں بہت بڑے بڑے فائنینسیئرز ہیں, میاں منشا گروپ فائنینس کرتا ہے, آپ کے PTI کے اندر جہانگیر ترین صاحب فائنینس کرتے ہیں, علیم خان صاحب تھے. اس وقت بظاہر PTI کا کوئی بڑا فائنینسر نہیں تھا, تو فنڈ ریزنگ کیسے آپ لوگوں نے کی تھی الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیں جی, ہمارے لیے یہ اوبویسلی ایک بہت بڑا شوق تھا جب ہم الیکشن کی طرف آئے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے, اور بڑا مشکل الیکشن تھا یہ الیکشن لڑنا, بیکاز اوبویسلی ہمارے پاس سمبل نہیں تھا, ہمارے لوگ آن دا گراؤنڈ نہیں تھے. تو یہ شروع میں جب, اور ہمارا ایک سسٹم اس طرح بنا ہوا تھا نا, کیونکہ ہماری جو پارٹی کی مینجمنٹ تھی وہ دے ور یوز ٹو ہیونگ فنڈس, بیکاز یس JKT علیم خان وغیرہ تھے, بٹ ان اٹ سیلف عمران خان از ون آف پاکستان بگیسٹ فنڈ ریزرز. تو عمران خان بینگ دیئر, ہی کین گیو ون کال, ہی کین ڈو اے ٹیلیتھون, ہی کین ریز فنڈس. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ ہم جب خان صاحب تھے بھی باہر زمان پاک میں جب تھے, تب بھی ہمیں فنڈس کے ایشوز ہونا سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے. جب زمان پاک کے اندر وہ تھے, لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے, لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا, اور ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے. پہلے الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے 14 مئی کے لیے, جی 23 میں, پھر قاضی صاحب نے کرنے, پھر وہ نہیں ہوئے, الیکشن 9 میں ہو گیا, ساری چیزیں. تو بیسکلی ہم تب سے فنڈز ہمارے لیے
ایک تھوڑا سا باٹل نیک بن رہا تھا فنڈنگ کے لیے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آبویسلی باہر سے فنڈز لانا تھوڑا مشکل تھا. وہ فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا. رسک تھا کہ ہم اگر لے کے آئیں گے فنڈ پھر کیس ہو جائے گا, پارٹی بین ہو جائے گی. لوکل فنڈز آبویسلی جتنے بھی یہ آپ کے ایکسٹریکشنسٹ قسم کے بگ بزنس فیوڈل سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے, بیکاز ان کے انٹرسٹ آبویسلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اسٹیٹس کو کے ساتھ ہیں. تو وہ شروع میں ہی آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ وہ میس ایگزوڈس ہوا, کچھ پہلے چلے گئے, کچھ بعد میں. تو 9 مئی کے آگے پیچھے مہینے میں سب گئے, اور جے کے ٹی تو پہلے ہی چلے گئے تھے. وہ تو آپ نے نکال دیے تھے. بٹ ان کا ایک جینوئن کیس تھا جو شوگر کمیشن تھا. اور کسی بھی پارٹی نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے اپنے فائنینسیئر کو اور کور پارٹی کے بندے کے اوپر انویسٹیگیشن اپنے گورنمنٹ کے دوران کھولی ہو. ہاں, کم مثالیں ہیں. ہاں, اور بالکل میرٹ بیس تھی. اس کے اندر کہا گیا کہ جی فیملی کے اوپر کیسز کر دیے گئے. جب پیسے ہی جو اگر آپ وہ شوگر رپورٹ پڑھیں اس کے اندر پیسے نکالے جا رہے تھے, وہ ٹیٹیاں لگائی جا رہی تھیں, جو لوپ ہولز ایکسپلائٹ کیے جا رہے تھے. مطلب ان کی فیملی بزنس کی اوور ویلیوڈ کر کے, اور وہ بلکہ ایکسل شیٹ کے اندر پکڑی گئی جو اوور ویلیویشن تھی, جو ایک جب انہوں نے فورینزک کیا ایکسل شیٹ کا تو آلموسٹ 1.2 بلین کی فاروقی پلپ کی اوور ویلیویشن ہوئی ہوئی تھی, اور اس کو پھر اوور ویلیو خریدا گیا. تو اٹ واز کرمنل جو ساری چیزیں. پھر کارٹلائزیشن کی گئی پاکستان شوگر مل ایسوسیشن, جس کے اندر آپ دیکھیں کہ رمضان شوگر ملز, آپ کے شریف, آپ کے بیسک سارے اکٹھے تھے وہاں پہ. تو وہ ایک وہ نیکسس بنا ہوا تھا. ان کی گورنمنٹ تھی, کوئی بھی آ جائے, اور جو وہ پیسے لگائے انہوں نے پارٹی کے اندر, اس سے کئی گنا انہوں نے کما لیے ایکسپورٹ سبسڈیز لے کے. اس کے بعد پرائز فکسنگ کر کے سٹا کے گروپس ان کے پکڑے گئے, واٹس ایپ کے گروپ, لوگوں کے نام باقاعدہ کانورسیشنز لگی ہوئی تھی. لیکن میرا یہاں پہ سوال تھا کہ فنڈنگ کس طرح ہم نے ریز کس طرح. ہاں, تو یہ سارے معاملات چلے. تو پھر ہم اسٹرگل کرتے رہے فنڈ ریزنگ سے. کچھ تھوڑے فنڈز آتے تھے, لوکل اکاؤنٹس ہمارے انڈر اسکروٹنی تھے. انہوں نے ایک لا بنا دیا ای سی پی نے کہ ہر اس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ لگے گا اکاؤنٹ کے ساتھ. ہر پیسہ جو آئے گا نا, 50,000 روپیہ بھی کوئی دے تو اس کا آئی ڈی کارڈ ساتھ لگے گا. نہیں, کہ کس نے دیا ہے, مطلب آپ نے دیے پیسے. منیمم لمٹ تھی یا کوئی بھی پیسے 1000 روپیہ بھی ہو, وہ پارٹی ڈکلیئر کرے گی, اس کے بعد آئی ڈی کارڈ لگے گا. ساری پارٹیوں نے کیا؟ نہیں, وہ ساری پارٹیوں کی اسکروٹنی نہیں ہوتی نا. توشہ خانہ کیس میں دیکھیں ساروں کے کیس چل رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے کیس چلائے گئے, بشرا بی بی کے کیس چلائے گئے. تو وہ آبویسلی وہ جو سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے کیسے چل رہا ہے. تو وہ ہماری باری کیونکہ آئی ہوئی تھی ہم سامنے سے, تو ہماری ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی اور اسکروٹنی ہو رہی تھی. تو آبویسلی اب اس کیس کے اندر اب کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دوں گا, لیکن میں اپنا شناختی کارڈ نہیں دینا چاہتا. ہم 2 لاکھ روپیہ لے نہیں سکتے تھے. یہ سب ڈرتے بھی تو ہیں نا, بندے اٹھائے جا رہے ہیں. ڈر کی وجہ سے ماحول کریٹ کیا گیا. تو بڑا ہم اسٹرگل کرتے رہے, اور ہمیں روک دیا گیا پارٹی کی جو بیوروکریسی تھی, یا پارٹی میں جو سینئر لوگ تھے اس وقت, کہ آپ نے فنڈز نہیں لینے. تو ہم وداؤٹ فنڈز کرے. تو میں نے پھر ایکچولی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی فیو ڈیز بیفور ہز اریسٹ. اوکے. اور میں نے پری ایمپٹ کیا تھا کہ, اور ہم کچھ لوگوں نے الیکشن سیل کے پری ایمپٹ کیا کہ عمران خان کو شاید خان صاحب کو اریسٹ کر لیں گے. اب ہماری ایک ہنچ فیلنگ تھی اس وقت, مطلب ہنچ چل رہا تھا کہ کسی وقت بھی کر لیں گے. تو ہم نے خان صاحب کو میسج بھیجا کہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے, تو ہمیں آپ کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر دیں اپنی. تو آئی تھنک 28 یا 29 جولائی کو خان صاحب نے کہا کہ آپ آ کے میری ویڈیوز ریکارڈ کر لیں. تو آئی وینٹ الون ٹو زمان پارک ایٹ دیٹ ٹائم اراؤنڈ 11 PM. مجھے یاد ہے رات کو میں گیا تھا, اور میں خان صاحب کے ساتھ 2 بجے تک صبح بیٹھا رہا تھا وہاں پہ. آئی واز الون ود ہم, اور ہم نے سیریز آف ویڈیوز ریکارڈ کی خان صاحب کی وہاں پہ. میں اسکرپٹ کر کے لے کے گیا تھا. اور بلکہ انٹرسٹنگلی جب وہ زمان پارک میں اس وقت گیا تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ماحول تھا زمان پارک میں. وہاں پہ باہر کوئی اب وہ کیمپس نہیں تھے, پولیس کے ناکے لگے ہوئے تھے, بڑے مشکل حالات سے اندر جانے دے رہے تھے. ہم گئے اندر, اور اس کے بعد یہ ویڈیوز ریکارڈ کرائیں. تو جب میں خان صاحب کے پاس ویڈیوز ریکارڈ کی تو ہم نے بیسکلی خان صاحب کے میسیجز, ہم نے کہا کہ اگر آپ 1 سال کے لیے ریسٹ ہو گئے تو ہم آپ کے میسیجز ریکارڈ کر لیں. اوکے. تو ہم نے میسیج ریکارڈ کر دیا خواتین کے لیے, 14 اگست کے لیے, یوتھ کے لیے, 1 منٹ کے میسیجز چلانے کے لیے آن ریلز کے اوپر, جو پی ٹی اے کے سوشل میڈیا ٹیم لگاتی رہتی ہے. اور یہ میسیج بھی ریکارڈ کیا کہ جب آپ یہ میسیج سنیں گے تو میں اریسٹ ہو چکا ہوں گا, جو میسیج ریلیز ہوا تھا ان کے اریسٹ والے دن پہ. اور تو اسی وقت خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ویسے ہی خان صاحب کو کہا, میں نے کہا خان صاحب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میسیج ریکارڈ کروا دیں فنڈ ریزنگ کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کس طرح ہم فنڈز اکٹھے کریں گے, بیکاز یہ بگ کویشچن تھا کہ وہ جو ای سی پی کا اور وہ ساری چیزیں سارے لاز چلے تھے. میں نے کہا بس آپ کر دیں تو ہم پھر کچھ برین اسٹارمنگ کریں گے. تو ہم نے 2 میسیج ریکارڈ کر دیے کہ جی ایک لوکل لوگوں کے لیے کہ پاکستان کے اندر, ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے, کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں 2018 میں بڑا الیکشن لڑنے کے لیے فنڈنگ کی تھی, ہم دوبارہ بڑا الیکشن اور پاکستان کے لیے اور سب کچھ, انہوں نے میسیج ریکارڈ کر دیا.
وہ میسیج میرے پاس پڑے ہوئے تھے ریکارڈیڈ. تو جب الیکشن کا ٹائم قریب آیا نومبر میں, تو پھر سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب تھے تب. تو تب پھر کہا گیا کہ جی آپ کس طرح ہم فنڈ ریزنگ کریں گے. ہمیں انسٹرکشنز دی گئی الیکشن سیل کو کہ آپ بیسکلی الیکشن کی اسٹریٹجی بنائیں وداؤٹ فنڈس. منیمم پیسے لگیں. نہیں, آپ پیسے سوچیں ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اچھا, آپ ہمیں اسٹریٹجی بتائیں اس کے بغیر, کیونکہ آبویسلی آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی روپوش ہیں, ان کے پاس بھی فنڈز نہیں, اور ہمارے پاس تو کوئی پیسے والا بندہ یا بزنس والا بندہ جس کی پکڑ ہو سکے وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہی نہیں تھا ہمارے پاس. تو ہمارے پاس کینڈیڈیٹس بھی ایسے تھے جن کے پاس فنڈز نہیں تھے, پارٹی کے پاس بھی فنڈز نہیں تھے. تو انہوں نے کہا آپ کریں. تو میں نے اس وقت بولا, اس وقت تک یہ سیکرٹ تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ویڈیو خان صاحب کی ریکارڈیڈ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو آئی ٹولڈ دا پارٹی اینڈ آئی ٹولڈ دا سیکرٹری جنرل کہ میرے پاس تو خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کر کے دی ہوئی ہے. خان صاحب کی اس وقت کمیونیکیشن ان کمیونیکاڈو تھے, خان صاحب اتنی زیادہ ایکسیس نہیں تھی, بالکل بند کیا ہوا تھا اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ECB کے لاز ہم کس طرح فنڈ ریزنگ کریں گے. پارٹی نے بولا. میں نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے, تو انہوں نے آبویسلی مینڈیٹ دیا ہے, تو ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی ہے نا فنڈ ریزنگ کے لیے, تو وی ول گو ہیڈ ود دا فنڈ ریزنگ. تو بڑی اس کے اندر ایک اپوزیشن آئی ہمیں. لیکن پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ٹیلیتھون لانچ کیا. We did not still go to any big business. We didn't go to any mafia. We didn't go to any investor. ہم نے ایک ٹیلیتھون ڈیزائن کی. ہم نے ایک اپنا UK کے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کیا. وہاں پہ ہم نے ایک جب یہ YouTube لائیو کے اوپر ہم نے ایک ٹیلیتھون کی, خان صاحب کا ہم نے یہ میسیج چلایا اور لوگوں کو لنک دے دیا بیسکلی شاپیفائی کا. وہاں پہ لوگوں نے جا کے اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹس کی $500 $200, اور میں نے خود بیٹھ کے لوگوں کو یہ پیسے $500 $50 $100 بیٹھ کے اکٹھا کیا. کیونکہ وہ ٹیلیتھون ہوتا تھا, اس پہ لوگ میسیج کرتے تھے, یا ہم نے وہ ایک نمبر دیے ہوئے تھے, اس پہ کال آتی تھی, تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ یہ اکاؤنٹ ہے, آپ یہاں پہ جمع یہ طریقہ ایسے کر دیں. اور ہم نے تقریباً کوئی آئی تھنک کوئی $6 لاکھ یا $5 لاکھ یا اس طرح کی اماؤنٹ ہم نے جمع کی تھی انٹرنیشنلی. اوکے. اور لوکلی ہم نے جو لوکل فنڈ ریزنگ تھی, اس پہ بھی ہم نے ایک اکاؤنٹ تھا ہمارا یہاں پہ, اس میں میرے خیال سے ہم نے کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ ایسا جمع کیا. اور یہ کل پیسہ تھا پنجاب, اور یہ سارا ڈکلیئرڈ تھا پیسہ. نہیں, یہ پنجاب کے الیکشن, یہ پورے پاکستان کے الیکشن کا پیسہ تھا. $6 لاکھ. اور اس میں سے بھی ہم نے کچھ پارٹی کی, کیونکہ اس وقت فنڈ چاہیے تھے لیگل اور مینجمنٹ وغیرہ کے لیے, تو ہم نے پورے پیسے بھی نہیں لیے. آئی تھنک ہم نے کچھ $3 لاکھ ایک, اور یہ جو لوکل فنڈ سے, اس سے ہم نے پورے پاکستان کا الیکشن لڑا. یہ پوری ہماری کیمپین کی اسپینڈنگ تھی. لوکل کینڈیڈیٹس نے اپنی مرضی سے لگا دیا. جی لوکل کینڈیڈیٹ سے اپنی مرضی سے لگایا. ہم نے لوکل کینڈیڈیٹ سے بھی پیسے لیے تھے. ہم نے تقریباً کوئی $2-2.5 لاکھ فی کینڈیڈیٹ ہم نے ان سے بھی پیسے لیے پارٹی فنڈ میں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم آپ کو ایک ایپ کی سروس دیں گے. ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہوئی تھی کیمپیننگ کے لیے, اس کے اندر ووٹر لسٹ تھی. اوکے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ڈیجیٹل کیمپین تھی نا ہماری, اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کے حلقے کے اندر آپ کی ٹارگیٹڈ جیو فینس کیمپین کریں گے. سمجھ گیا. اور وہ بڑی ایک کرٹیکل چیز تھی, بیکاز اگین that was the only way to communicate the symbol. Through Facebook and all these places. Through Facebook, through Instagram, through YouTube. Basically ہم نے ان کے جو ایریاز ڈیمارک کر کے نا, وہی کیمپین مٹیریل جس طریقے سے فار ایگزامپل NA-121 میں اگر ایک ڈفرینٹ سمبل چل رہا ہے, ریکٹ چل رہا ہے, اور 122 میں ٹماٹر چل رہا ہے, یا ایک اگلے حلقے کے اندر بینگن چل رہا ہے, تو ہم نے وہ ایریاز کی پن لوکیشنز کے حساب سے وہی پوسٹر کے اوپر وہ ڈفرینٹ سمبل چلایا. میں سمجھ گیا. میپ کا یہ چیز آپ پوچھتا کر رہے تھے. آئی مین اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے, آئی ایم شیور آپ لوگ بھی دیکھتے ہوگے, اگر آپ کو بگ بزنس کو انوالو نہیں کرنا اور منیمم فنڈ ریزنگ کے ساتھ آپ چیز ڈیجیٹلی کسی کو پہنچا سکتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انٹرفیئرنس آف لارج بزنسز تھا گورنمنٹس کے اندر, وہ کم ہو جانا چاہیے. انفیکٹ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم نون لیگ کا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بزنس ہیوی منی لیا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کنٹرول بہت زیادہ ہے. وہ جماعت بالکل سکھڑ گئی ہے. ویسے کہ وہ جماعت نہیں ہے جو 2018 سے پہلے کی جماعت تھی, اب وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے. یہی سوال پی ٹی آئی کا بنتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک یوتھ موومنٹ جماعت تھی, لیکن جتنے آپ کی کلاس ہے پولیٹیکل اور کیڈر ہے, وہ سارے وہی لوگ ہیں جو دا مین آف آلویز ہیں. یہ جو شفٹ آیا تھا کب آیا تھا, کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کافی دیر سے ہو, لائک کیسے فرام یوتھ بیسڈ موومنٹ ٹو دا سیم پولیٹیکل ایلیٹ کا اسٹیپ ہوا تھا؟ دیکھیے میری جو اپنی پولیٹیکل جرنی ہے ود پاکستان تحریک انصاف ایکچولی اسٹارٹڈ ان 2009. اوکے. اور اس وقت میں ایکچولی سیریس بھی نہیں تھا پالیٹکس کے بارے میں. اٹ واز جسٹ دیٹ کہ تب بھی انٹرسٹنگلی آپ کو یاد ہوئے گا ایچ این کالج میں ہمارے سینئر تھے حسان نیازی, اور وہ ملٹری کورٹس میں ہیں. تو حسان از عمران خان's نیفیو.
اس طرح. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک ایکٹیوسٹ رہا ہے پولیٹیکل, فار گڈ ریزنز بیڈ ریزن, وہ پریس میں بھی رہا ہے. یس دیٹس ٹرو. مطلب ڈیوائڈیڈ رہی ہے اس کی بیسکلی اس کی جو پالیٹکس ہے اس کی پرسیپشن. بٹ ہمارا اوبیسلی ان کے ساتھ ایک تعلق تھا ایچ این کالج کی وجہ سے. تو جب میں نے تب بھی دیکھا کہ فیس بک کے اوپر اس وقت نا ان کی ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, ISF, اس کے بڑے پوسٹ لگتے تھے. سو ایون دین یو نو دے ہیڈ اے ڈائنامک سوشل میڈیا اسٹریٹجی اینڈ دے اٹریکٹڈ پیپل تھرو سوشل میڈیا. تو میں حسان کے پوسٹ دیکھتا تھا کہ یہ ISF کی کنونشن ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ ISF کو اس وقت ایکچولی پنجاب میں لیڈ کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ FC کالج میں تھا. تو وہ FC کالج میں روبسٹ تنظیم تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی. تو میں اٹریکٹ ہوا, آئی وینٹ ٹو ہیم, اور وہ مجھے اس نے ISF میں کہا کہ تم آ جاؤ. تو میں ISF جوائن کر لی جا کے 2009 میں. بالکل آپ سمجھ لیں کہ یوتھ بیس موومنٹ تھی, یوتھ ہی کا سارا اسٹیک تھا وہاں پہ. اور اسٹوڈنٹ جو لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر اور ایون KP میں اسٹوڈنٹ ونگ اس وقت ہر یونیورسٹی میں تقریباً بن رہا تھا. اور مطلب تنظیمیں بن رہی تھیں اور اکٹھے ہو رہے تھے, اور وہی نکلتے تھے, وہی چیزیں کرتے تھے, وہی مطلب پارٹی کے کرتے رہتے تھے. اوپر کے لیول کے اوپر آپ دیکھیں تو صرف عمر سرفراز چیمہ یا نعیم الحق اور اس طرح کے فگرس تھے, تھوڑے سے لوگ تھے عمران خان کے ساتھ. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا ایکسیس اس طرح ہوتا تھا ہمیں کہ گھر کے دروازے ہر وقت زمان پاک کے کھلے ہوتے تھے اور وہ پہلے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے. سو یو جسٹ واک ان اینڈ عمران خان یوز ٹو بی دیر, اور آپ ان کا ایکسیس ہوتا تھا. یہ پارٹی ہم نے دیکھی تھی. اور ایکچولی جب میں گیا تو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ اس طرح کا کلچر کے لیڈر کے ساتھ ایکسیس ہے. بگ ڈریمز ہیں یوتھ کی کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. ڈسکشنز فیوچر بیسڈ ہوتی تھیں. بگ بزنس کی پینیٹریشن نہیں تھی اس طریقے سے. آپ سبسروینٹ نہیں تھے ٹو ایلیٹ, کہ وہ جو کیپچر تھا فیوڈل یا اور ISF میں ہر قسم کا بچہ تھا, امیر طبقہ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ہر قسم کا. یہ ایک پرٹیکولر کائنڈ آف ڈائنامک. دیکھیں اوبیسلی اربن مڈل کلاس پارٹیسپیشن زیادہ تھی, اربن لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی. بٹ اوبیسلی ہم کیونکہ جیسا ایچ این کالج کے لوگ تھے تو ہم بھی تھے اس کے اندر, اور ہمیں لیڈ کنسیڈر کیا جاتا تھا اس وقت میں. بٹ ہمارا ہمیشہ سے جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ ساروں کے ساتھ ایکوالٹی بیس کے اوپر ریلیشن شپ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تھا مجھے کہ اگر میرے اوپر کوئی لوکل کوئی کسی رورل ایریا سے آیا ہوا اربن جگہ پہ پڑھ رہا کوئی مڈل کلاس کا لڑکا, وہ میرے سے اوپر نہیں ہو سکتا یا میں اس کے نیچے تنظیم میں کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں تھا. ایک طرح سے ایگیلیٹیرین قسم کا اورینٹیشن تھی پارٹی کی, جو عمران خان صاحب کی تب آئیڈیالوجی تھی, اور وہ اس کو انفورس کرتے تھے یا اس کو پروپیگیٹ کرتے تھے پارٹی میں لوگ. بعد میں ایسا نہیں ہوا. بعد میں ایک دم سے پھر میں نے دیکھا, جب میں باہر پڑھنے چلا گیا, میں ایسوسیٹڈ رہا, میں اوورسیز چیپٹر کے ساتھ کام کرتا رہا, میں آتا رہا. ایک دم سے جب یہ جلسہ ہوا 2013 کا تو ایکسپلوڈ ہو گئی پارٹی. اٹ کیم آن دا سین, اور وہ ایک آپ طرح سے دیکھ لیں کہ پارٹی کیم ان ووگ, اور اب سارے اب آپ دیکھ لیں سیریز آف پریس کانفرنسز شروع ہو گئے. جاوید ہاشمی صاحب آ گئے, الیکٹیبلز آنا شروع ہو گئے, شاہ محمود صاحب آ گئے پارٹی کے اندر ایز وائس چیئرمین, جہانگیر ترین آ گیا, علیم خان آ گیا, سارے لوگ آ گئے. پیسہ انوالو ہو گیا پارٹی کے اندر. اوبیسلی ان کا اب ایجنڈا ڈفرینٹ تھا, انہوں نے سسٹم کے اوپر ٹیک اوور کرنا تھا, کیونکہ وہ تو اسی ایلیٹ کیپچر مائنڈ سیٹ سے آئے تھے, ان کے بزنس انٹرسٹ تھے. تو دس پارٹی آئی فیل بیکیم اے وہیکل فار دیٹ ایجنڈا. بس بن گئی سب چڑھ کے, بس بن گئی, اور وہیکل بن گئی نا, جس طرح اسپیشل پرپز وہیکل ہوتی ہے فائنینس کے اندر, تو اٹ بیکیم اے اسپیشل پرپز وہیکل اس کے اندر, کیونکہ عمران خان کا برانڈ تھا اور وہ نیریٹو تھا کہ چینج, نیا پاکستان, اور پیسہ آیا اس کے اندر, اور پھر وہ باقاعدہ طریقے سے ایک تنظیم بن, ایک کارپوریٹ آرگنائزیشن بن گئی. ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارا رول پھر پیچھے چلا گیا, منیمائز ہو گیا, مرنے مارنے تک رہ گیا. کچھ لوگوں کو اوپر لے کے گئے. فاروق حبیب ایک لیڈر تھا, وہ جو غائب ہو گئے. وہی نا کہ وہ جو تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو گئے لوگ, وہ اوپر چلے گئے, منسٹریز میں چلے گئے, لوگوں کو ایک غلط طرف میرے خیال سے چلی گئی چیزیں کہ پاور کے اندر جانا ہے, پاور انجوائے کرنی ہے. سیم پیج کی پالیٹکس آ گئی بیچ میں کہ ہم تو پاور زیڈ بی کے ساتھ مل کے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چیزیں کریں گے. آئی تھنک 13 کے جلسے کے بعد نا ایوری ون واز لائک اب لائک یہ بڑے ہو رہے ہیں تو مائٹ از ویل کو آپٹ. آئی تھنک وہ 13 سے 14 کا جو جرنی ہے اس میں ساری کو آپشن ہوئی ہے, پھر سبسیکوئنٹلی ہوتی رہی اپ انٹل لاؤڈ سے 2022 تک, جب تک نکالا نہیں انہوں نے آپ کو. تو اس کو آپشن کے پیریڈ کے اندر ہر قسم کا ایلیمنٹ جس کو گالیاں دی جاتی تھی وہ جماعت میں شامل ہوتا گیا. اینی وے
آپ کو ہاں. تو یہ بیسکلی ایک فنومنا بن گیا جماعت کا. تو ہم بہت سے لوگ پھر پیچھے بیٹھ ہو گئے جو اوریجنلی ساتھ تھے بڑی دیر کے, وہ پیچھے چلے گئے. اب آپ دیکھیں جیسا فار ایگزامپل ایک ایگزامپل عمر سرفراز چیمہ کی بھی ہے. ہی از ناٹ بگ بزنس, ہی از ناٹ فیوڈل, ہی از لائک جسٹ نارمل, مطلب عام جس طرح کے لاہور کے رہنے والے ہوتے ہیں. جی آپ کہہ لیں اپر مڈل کلاس فیملی ہے, اپنا نوکری کیا, دھندا کیا, گھر چلے گئے. ایگزیکٹلی. وہ دیکھیں پارٹی کے اندر بالکل ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سائڈ لائن ہو گئے, ایون دو وہ پارٹی کے اندر بہت کور رول تھا ان کا. تو اس طرح آپ کی گورنمنٹ آ گئی. گورنمنٹ آنے کے بعد آبویسلی پھر آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے اور ہی لوازمات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں, منسٹریاں, پاور, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ چلی. پھر جو ایل ایس ہے ہمارے ساتھ, پھر جب جا کے آپ کی بیسکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم آیا, تب آپ کو ملا ریالٹی چیک کہ یہ جو آپ کی پالیٹکس آپ کر رہے تھے یہ سسٹینیبل نہیں تھی, آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ الائنڈ نہیں تھی. ایک بیسکلی کانٹرڈکشن تھی آپ کی آئیڈیالوجی کے اندر اور آپ کی پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر. اور ایونچولی وہ جو کانٹرڈکشن ہوتی ہے وہ جا کے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے, ایک فال آؤٹ ہوتا ہے اس کا. وہ فال آؤٹ آ گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر آپ کے جتنے یہ آپ کے پرندے تھے جو کہ فصلی بٹیرے تھے وہ سارے اڑ گئے. لیکن ادھر پہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ہسٹری کا مطالعہ کمزور ہے. بیکاز نون لیگ نے جب ضیاء الحق نے نون لیگ بنائی اور اس میں ہر قسم کا بندہ شامل ہے. نون لیگ انہوں نے بنائی, بہرحال جو جماعت انہوں نے بنائی جس میں نواز شریف انٹیگرل پارٹ تھے, تو نواز شریف صاحب نے پھر اس جماعت کو توڑا, اپنی کھڑی کی, پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. اور انفیکٹ 90s کے اندر تو یہ ہارس ٹریڈنگ بڑی کامن تھی. انفیکٹ کچھ لوگ تو وہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو 90s کی ہارس ٹریڈنگ کے تھے, اور مشرف دور کے اندر ہم نے وہ بڑے پیمانے پہ دیکھی. تو اس طرح پھر وہ جو خان صاحب ایک کال ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں, ان کو شوق نہیں ہے, تو وہ تو پی ٹی آئی کی جماعت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. شاید ہر کوئی اپنے آپ کو بہت یونیک اور ڈفرینٹ سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن بازار تو وہی نظر آتا ہے کہ وہی سرکل ریپیٹ ہو رہا ہے. آج بھی اگر آپ فیصل واڈا صاحب کو دیکھیں, فیاض الحسن چوہان, کئی اور لوگوں کو دیکھیں, تو یہ وہی کیریکٹرز ہیں جو آگے پیچھے روٹیٹ ہی ہو رہے ہیں. ابھی اس وقت جو پی ٹی آئی کے کرنٹ لوگ ہیں, کرنٹ لاٹ ایک چل رہی ہے, جو میں کہوں گا کہ 3rd آپشن یا 4th آپشن تھے جو آگے آئے ہوئے, یہ لوگ لوائلسٹ ہیں ٹو پارٹی, یا یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار آگے پیچھے ہونے والے بندے ہیں؟ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں لوگوں کی, لیکن ایک جنرل فیل کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے خان صاحب کی بات کی نا کہ ان کی ہسٹری کی سینس آف ہسٹری کے اوپر اور چیزوں کے اوپر, دیکھیں میں صرف یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا, عمران خان انہیرنٹلی از اے ٹرسٹنگ پرسن. اوکے, ٹھیک ہے. ان کا یہ کہ وہ ہی سیز دا گڈ ان پیپل. پہلے وہ ان کو جس طرح میرا ان کا ایکسپیرینس رہا, جو میں جانتا ہوں ان کو, وہ لوگوں کے اندر اچھا دیکھتے ہیں, وہ لوگوں کی بات مان جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح بڑا آپ نے سنا ہے کہ خان صاحب کانوں کے کچے ہیں, ان کو کوئی بات کوئی کہہ دے وہ خان صاحب سے. اٹس ناٹ دیٹ, اٹس بیسکلی ہی از اے ٹرسٹنگ پرسن. جب ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے, کوئی آئیڈیا لے کے آتا ہے, وہ کہتے ہیں اوکے لیٹس ڈو اٹ, ٹھیک ہے. یہ بندہ کسی کے اوپر کوئی الزام بھی لگائے تو خان صاحب انیشلی مانتے نہیں ہیں, بہت چانسز دیتے ہیں لوگوں کو. آئی تھنک ان کے پرسنالٹی ٹریٹ ہے, ڈسپوزیشن ہے. ہم اس کو اس لیول پہ آئی تھنک کہ ہم اس کو انالائز اس لیے نہیں کر سکتے بیکاز انہوں نے بہت سی چیزوں میں سکسیس بھی دیکھی ہے, تو مے بی وہ ٹریڈ پازیٹیولی ورک کیا ہے ان کے لیے. 2018 سے 22 تو پازیٹیولی ورک نہیں کیا. لیکن 2018 سے 22 میں اس 2018 کے پوائنٹ کو آنے تک دیکھنا ہے نا کہ وہ اس پوائنٹ تک کس طرح آئے. وہ جو ان کے ایڈوائزر تھے, وہ جو لوگ تھے جو پارٹی کے اندر تھے, وہ اس پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ 2018 انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ ہم گورنمنٹ میں آ کے چیزیں بدل سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم نے ایک بہت لمبا 96 سے ایک سفر کیا ہے, اور ہم نے کسی اس طرح سے ہم جا کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مشرف کے وقت کے اندر بھی عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی کہ آپ پرائم منسٹر آ جائیں یا آپ مین اسٹریم پارٹی کے اندر آ جائیں مشرف کے ساتھ ایز اے لیڈر آف دا جو بھی کنگز پارٹی کے لیڈر بنتے. تو وہ خان صاحب نے نہیں لیا. تو اتنے ویٹ کے بعد انہوں نے, جب ان کے پاس وہ اسٹرینتھ آ گئی, الیکٹیبلز آ گئے, جب ان کو لگا کہ میرے پارٹی اس طرح سے میرے پاس پورے پاکستان میں ایک لوگ ہیں جو الیکٹو کے پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, تو انہوں نے جب وہ 2018 میں آئے, یس اس اسٹیج پہ آئے تک انہوں نے لوگوں کو ٹرسٹ کیا. لیکن 2018 میں جب وہ آگے پاور, انہوں نے دیکھا کہ پرابلمز ہیں. اگین ایگزامپل جہانگیر ترین کا دیکھ لیں کہ وہ پیسے بننا شروع ہو گئے. علیم خان کے اندر وہ ایشوز آ گئے کہ جی پنجاب کا سی ایم کون بنے گا. براؤن اور گرین لینڈ کے ایشوز آ گئے. فرینک بات بتاؤں, لیکن علیم خان بزدار سے تو بہتر سی ایم ہوتا. دیکھیں دیٹ از اے پرسیپشن نا. اب آپ
اگین بگ بزنس کو اگر اتنی بڑی چیز ہینڈ اوور کر دیں تو اب ہم کیا گارنٹی ہے کہ کرپشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، بزدار کے دور میں بہت کرپشن ہے. دیکھیں بہت کرپشن، کچھ کیسز ہیں کرپشن کے. اگین سب جوڈس ہیں، کیسز چلائیں، ان کے پاس گورنمنٹ ہے، یہ نیب کے کیسز چلائیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہر کوئی انوسنٹ ہوتا ہے. شباشی صاحب جہانگیر ترین کا کیس بھی ڈراپ ہو گیا. شباشی صاحب کے ہو گئے، شباشی صاحب کے تو بلکہ مجھے یاد ہے کہ سریل تھا، کیونکہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، ابھی عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی تھی، تو ایف آئی اے میں یہاں پہ ان کے فائلیں چینج ہو رہی تھیں. تو گوسلو شروع ہو گیا تھا جب آپ کو یاد ہے کہ جب سندھ ہاؤس کے اندر لوگ ڈسکور ہو رہے تھے تو ایف آئی نے وہاں گوسلو شروع کر دیا. ان کو پتا تھا کہ ایف آئی اے والے سمجھدار ہیں، جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا اس کو دور سے اسمیل آ جاتی ہے کہ سر حکومت چینج ہونے لگی ہے. اور وہی دیکھیے مجبوریاں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. اور جو شوگر کمیشن کیس بھی تھا، وہ اپنے اس پہ جو اس کی انٹینڈیڈ ریزلٹس تھے وہ نہیں لے سکا، بیکاز آپ کے وہ پھر ڈیلے آ گئے کہ جی بجٹ نہیں پاس کریں گے. بجٹ نہیں پاس ہو رہے تھے آپ کے، بیکاز وہ ایک ترین گروپ آ گیا بیچ میں. اس کے اندر انہوں نے پنجاب میں بھی اتنے نمبر سے ان کے پاس کے بجٹ میں تنگ کر سکتے تھے، سینٹر میں بھی کر سکتے تھے. اب آپ ایک بندے کو پکڑنے پہ کیا اپنی بجٹ نہیں پاس کرائیں گے؟ تو وہاں پہ بھی پھر کچھ آئی تھنک ایک طرح سے گو سلو ہو گیا انویسٹیگیشن کا کہ جی بجٹ پاس ہو جائے پھر اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. تو یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں وین یو میک دیز فاسٹین بارگینز. اور آپ یہ جب ان لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، کوئی بھی ایلیٹ ہو جائے آپ کی، کوئی پاور زیڈ بی ہو جائیں، اسٹیٹس کو ہو جائے، اور تو یہ ایشوز ہوتے ہیں. جیسا ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ دا روڈ ٹو پرائم منسٹرشپ، اس کے اندر آپ کو کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں اور الائنسز اور کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں کہ شاید آپ ایک پولیٹیکل اپنے آئیڈیالوجی سے ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں وٹنس ہوں کہ جب جس دن رات کو الیکشن رزلٹ آ رہے تھے، خان صاحب کو تب بھی اپروچ کیا جا رہا تھا کہ آپ گورنمنٹ کا پارٹ بن جائیں. وہ تو زدائی صاحب نے اوپنلی کہا تھا ہم کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے. اور ایز اے الیکشن سیل ممبر آئی نو فار اے فیکٹ کہ اس وقت جب ہمارے ساتھ نمبرز آ رہے تھے اور آپشنز ڈسکس ہو رہی تھیں، تو یہ ایک آن دا ٹیبل تھا ہمارے کہ سیٹلمنٹ آپ کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کے کر لیں، بیکاز شوق ہو گیا نا جو رزلٹ آیا اس کے بعد. نہیں، اوور ویلمنگ تھا. ہم لائیو کور کر رہے تھے تو 7 بجے تک تو جدھر ہم فون کریں تو پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے، پر گھنٹے کی خاموشی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایون الیکشن سیل کے اندر رہتے ہوئے نا میں خود شاک تھا جب رزلٹس آنا شروع ہوئے. مجھے لگا تھا آئی تھاٹ کہ پی ٹی آئی 80-90 سیٹیں جیتے گا. ٹو بی فرینک آئی تھوٹ کہ بڑا اچھا رزلٹ ہوگا، 80-90 سیٹیں جیت جائیں گے ان پروونشل اینڈ نیشنل ملا کے. نہیں، نیشنل کی بات کر رہا ہوں میں. نیشنل تو 80-90 تو از وہ تو ہمیں اتنی تو ابھی بھی مل گئی ہیں. آئی تھاٹ جنرلی کہ آپ 80-90 سیٹیں جیتیں گے. واٹ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ از کہ آپ 120-30 کا ہدف پار کریں گے. ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ. دیکھیں ہماری 70 آلموسٹ 80 الیکشن پٹیشنز لگی ہوئی نیشنل اسمبلی کی. انٹرسٹنگلی اس سے بڑی اسموکنگ گن میں نے خود اسٹڈی کی ہے پاکستان کے سارے الیکشن. اس سے بڑی اسموکنگ گن پاکستان کی ہسٹری میں کسی الیکشن میں نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ پری پول ریگنگ جتنی کرنی تھی کر لی ہے انہوں نے، اب ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اوکے کی رپورٹ آ گئی تھی کہ جی ہم نے سارے بند باندھ دیے ہوئے. ٹھیک ہے، جس طرح 2018 میں آپ کے لیے کیا تھا. مطلب اگین یہ ایک ایزمپشن ہے نا. نہیں، کیسے نہیں وہ اس طرح ایزمپشن ہے بیکاز کوئی پٹیشنز نہیں لگی ہوئی کورٹ کے اندر. نہیں، آر ٹی ایس کے مقدمے تو بہت دیر چلے تھے بھائی. دیکھیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا نا، لیکن اس کے بعد کوئی ہول سیل لیول کے اوپر کچھ پٹیشنز لگی تھیں، یس، بٹ اس طریقے سے ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس کورٹ میں نہیں دیا گیا. پری پول ریگنگ افیکٹو تھی 2018 میں. دیکھیں جو بھی تھا، ہمارا یہ اور ہم نے یہ انالیسس کیا تھا کہ ہمیں کچھ کرٹیکل جگہوں پہ ہماری ووٹ بینک کو انڈرمائن کیا گیا تھا تاکہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے. دیٹ از ون آرگیومنٹ. آئی ول ناٹ ڈیفینڈ دیٹ آرگیومنٹ. ٹھیک ہے، بٹ آئی ول پٹ اٹ آؤٹ دیئر کہ دیٹ از ون آرگیومنٹ. وی کین کریٹ اے نیریٹو آن دیٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دوسری سائڈ کا نیریٹو ہے. کیا ہمیں اس وقت سپورٹ تھی سسٹم کی؟ ہاں تھی. جی ہمیں سپورٹ تھی سسٹم کی، یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. کیا ہمیں گورنمنٹ کے دوران سپورٹ تھی سسٹم کی چلانے کی؟ گورنمنٹ میں ہمیں سپورٹ تھی سسٹم کی، اور وہی ہماری ویکنیس بنی کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ تھے. یہ سب چیزیں ایڈمٹ کی کیونکہ ہم نے پالیٹکس اس طرح نہیں کی نا. ہم نے ایلائز کو بٹھا کے ان کو ایلائز نہیں سمجھا، ہم نے ایک اور طریقے سے ووٹ پورے کیے اپنے، جنرل فیض کر کے دیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اور ایونچولی یہ چیزیں ہمیں اس کے پہ بائٹ کی آ کے ہمیں کانسیکوینسز فیس کر. ہمارے لیے بہت بڑا لیسن تھا یہ، جو کہ غلطی ہم پھر دوبارہ رپیٹ آئی تھنک نہیں کریں گے اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ہم یوتھ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس طرز کی پالیٹکس کریں دوبارہ. ایکچولی جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکی ہیں نا سپورٹر، جب ان سے بات ہوتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں اب ہم اپنی پارٹی کو بھی الاؤ نہیں کریں گے کرنے کو، بیکاز جو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو دے دی ہے، جو ٹرو پکچر ہے پاکستان کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی انفورس نہیں ہو پاتی کبھی بھی، اور اس کو روکنے کی سب سے بڑی میکنزم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے. اب وہ اس نیریٹو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹف ٹائم چلتا رہے گا. دیکھیے اوبویسلی اسٹرگل کے اندر ٹف ٹائم تو ہے نہیں، وہ اکیلے ایک ہی بندے ہیں، باقی تو سارے انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، میں آپ میرے شروع میں اگزامپل بات کر رہے تھے کہ میں ایک آپ کے ساتھ میں ایچ این کالج میں بھی تھا، ہم اربن لوگ پڑھے لکھے، اور ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جو ہمارے گھروں میں ریڈ ہو کے ہمیں مسنگ پرسن بنایا جائے گا. میں نے نہیں سوچا تھا خدیجہ شاہ کبھی اٹھائی جا سکتی ہے. اب آپ سوچیں کہ آرمی چلو ہم بندے ہیں یہ ہو سکتا ہے، لیکن خدیجہ شاہ میں امیجن نہیں کر سکتا کبھی اٹھائی جائے گی. اب دیکھیں نا کہ آرمی چیف کی گرینڈ ڈاٹر، اس کے والد جو ہیں وہ منسٹر رہ چکے، پی ایم ایل مشرف کے ساتھ منسٹر رہ چکے، پھر ہماری پنجاب گورنمنٹ میں وہ ایڈوائزر تھے فائنانس کے اوپر. اور اس کے باوجود مطلب اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک پروٹیسٹ ہی کیا تھا، لیکن اس کو اٹھایا گیا، ایک ایگزامپل بنایا گیا. اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ کی لڑکی جو کہ ایک اپنا بزنس چلاتی ہے اور اس طرح کے بیک گراؤنڈ کی، وہ پھر بھی پروسیس کا پارٹ رہی. وہ اس نے عمران خان کے اگینسٹ، خان صاحب کے اگینسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. مجھے یہ انفارمیشن ہے کہ بیسکلی اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ جی آپ فلاں اسٹیٹمنٹ دے دیں، آپ کہہ دیں کہ خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھے، یا پلاٹ میں انوالو تھیں، آپ اس طرح کی لوڈیکرس قسم کی چیزیں سجیسٹ کی جاتی تھیں. بٹ شی ڈنٹ بائی انٹو اٹ. ایک 8-9 مہینے کی جیل کاٹی، اور آج آپ دیکھیں آج شی اسٹل دیئر آن دی گراؤنڈ. اسحاق ڈار صاحب نے بھی گواہی دے دی تھی نواز شریف کے خلاف. وہ دیکھیں نا گواہیاں دے دی تھیں، لیکن ادھر اس طرح سے نہیں ہوا. وہ تو اپروور بن گئے تھے نا کہ حدیبیہ پیپر مل کیس میں، وہ تو کوئی اور چیز. اب اس کے اندر بھی جو آپ کے 9 مئی کے پرچے چل رہے ہیں، 9623 پرچہ ہے جناح ہاؤس اٹیک کا، اس کے اندر یہ پورا ایک کیس بنایا گیا کہ جی انڈر کور پولیس والے تھے جو اپنے کیس کے شاید میں نے پڑھا. اچھا پڑھا اس میں وہ آپ نے بیان پڑھا ہوگا پولیس والے کا، جی جی، کہ میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا زمان پارک میں جب 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آپ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے. پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ زمان پارک کے اندر اتنی ایکسیس کسی عام آدمی کو ہوتی کہ وہ ٹیبل کے نیچے گھس جاتا، بیکاز زمان پارک یوز ٹو بی ایئر ٹائٹ. نہیں ٹیبل نیچے گھسا ہوا بھی ہے، پیپل آر اسٹوپڈ. ہاں لائک نظر آ رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد 3 یا 4 دن پہلے وہ ٹیبل کے نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پلاننگ سنی. تو اس نے اس وقت کیوں نہیں الرٹ کیا اتھارٹیز کو کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے؟ یہ بات سچ. ویسے جب آپ شیرپور برج سے اترتے ہو نا نیچے کینٹ میں، میرا گھر وہیں پہ، تو ہمیں فون آ گیا طاہر صاحب کا کہ رائے سے جلدی گھر آ جاؤ، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لبرٹی شبٹی پہ. میں رنگ روڈ سے سیدھا گھر آ گیا، کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے گزرتے ہوئے. ہم اسے کور کمانڈر ہاؤس ہی کہتے ہیں بچپن سے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ میرا گھر از اپوزٹ کور کمانڈر ہاؤس. میرا تقریباً کوئی 50 میٹر سیم توفیل روڈ پہ گھر ہے. میں نے زندگی میں نے کبھی سنا تھا جناح ہاؤس کا نام. نہیں سن لو. تو میں گھر آ رہا تو میں نے لیفٹ ٹرن کیا برج کالونی کے اندر، تو میں نے رائٹ پہ دیکھا کہ یہ ناکے خالی ہیں. ناکے ہی خالی ہے. بھائی جن تو کہہ رہے ہیں دنگے ہو رہے ہیں، تو ناکے کس لیے خالی ہیں؟ میں نے گاڑی پارک کی، میں نے بھائی جن بتایا ناکے خالی ہیں. کیا وہ ناکے خالی ہیں؟ تو جی ایس ایف کی گاڑیاں اور جو پولیس کی نفری ہوتی ہے وہ برج کالونی کے اندر آ گئی تھی. انہوں نے ناکے چھوڑ دیے تھے. 40-45 منٹس بعد پی ٹی آئی کے لوگ آنا شروع ہوئے برج سے نیچے. ینگ لڑکے لڑکیاں مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے. کوئی ناکا اٹھا رہے، کوئی کچھ کر رہا. ہم سائڈ پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. چلتے چلتے وہ گئے ہیں گرجا چوک سے وہ لیفٹ ہو گئے. بس میرا بھی نہیں خیال ہے کہ ان میں سے 90% لوگوں کو پتہ تھا کہ لیفٹ پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے. پھر جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جو ہوا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ تھا. دیکھیں پاکستان میں سانحے تو بہت ہوئے ہیں. نہیں یہ سب سے بڑا تھا. دیکھیں یہ بڑا سانحہ ضرور ہوگا، مجبوری ہے کہنا پڑتا ہے. اوبویسلی ہر بندہ پاکستانی کنڈیم کرے گا کہ کوئی بھی وائلنس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ کو. وائلنس تو ہوا نہیں چاہیے. آگ کسی بلڈنگ کو بھی چلے آگ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر وہ آپ کی کوئی ڈیفینس یا اس کو ریپرزینٹ کرتی ہو. بٹ پروٹیسٹ کرنا، پروٹیسٹر تھے، چیزیں تھیں ساری. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اس دن کورٹ سے، مطلب ان کو کورٹ کے احاطے کے اندر سے کیوں رینجرز کے لوگوں کو استعمال کیا گیا؟ آئی تھنک اس کی وجہ یہ تھی کہ دے وانٹیڈ ٹو شو کہ عمران خان کو بھی ہم اس طرح اٹھائے گھسیٹ سکتے ہیں. کیوں؟ اور جس طریقے سے ان کو پکڑ کے نیشنل ہیرو کو، لیڈر کو پکڑ کے لے کے کیا انہوں نے ٹیررزم کر دی تھی، یا کیا انہوں نے ایسا آئین توڑا تھا؟ اس سے 100% اتفاق ہے مجھے. بٹ
اٹ از ناٹ سرپرائزنگ. اور پھر کانسٹیٹیوشن کتنی دفعہ ٹوٹی ہے, وہ بھی بڑے سانیہ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. نہیں میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی سانیہ ہوا آپ کا, وہ تو بہت بڑا ویسٹ پاکستان ایک آپ کا سانیہ ہوا. آئی تھنک جو عمران صاحب نے کالر سے ڈریگ کیا تھا وہ سرپرائزنگ نہیں تھا میرے لیے, بیکاز ہسٹوریکلی وہ اس طرح کرتے رہے. مثلا کہ انہوں نے باچا خان والے انسیڈنٹ میں لوگوں کو گولیاں ماری, پھر ان سے پیسے بھی لیے. تو وہ قائد اعظم جب وہاں پہ جا رہے تھے, آئی تھنک قائد اعظم نہیں گئے تھے, اس وجہ سے کیونکہ گولیاں مار دی گئی تھیں لوگوں کو. نہیں اس کے نہیں قائد اعظم نے وہ جگہ وزٹ نہیں کی تھی, ان کے ایک ایڈوائزر نے ان کو مس انفارم کیا تھا, بعد میں نے اس پہ ریگریٹ بھی کیا تھا, اور اس انسیڈنٹ پہ گولیاں لوگوں کو مارتی. آئی مین پاکستان میں انسیڈنٹس ہوتے رہے جہاں پہ پولیٹیکل کلاس کو بھی بالکل لائک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اینڈ میں, میں نہیں سمجھتا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈیموکریسی میں بلیو کرتے تھے, میرے خیال سے وہ ڈکٹیٹر تھے مینٹلی اسپیکنگ بھی, لیکن جو ان کا اینڈ ہوا وہ انلیگل تھا. اور جس طرح کیا گیا اور جو اس کی ریئلٹی ہے کہ شاید ان کو سزائے موت پھانسی بھی نہیں دی گئی, ویسے ہی ان کو مار دیا گیا تھا, اور بڑی ان کی عجیب قسم کے معاملات تھے, وہ جیل میں کچھ آخری دن. تو مینٹیلٹی ہمیشہ جو ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہی ہوتی ہے. ان کے اندر بھی وہ ایف ایس ایف کے لوگ اپروور بنے ہوئے تھے نواب احمد خان کے مرڈر میں. ہوتا ایونچولی یہی ہے کہ آپ کے قریبی ہی کوئی بندہ اپروور بنتا ہے, تبھی تو انفارمیشن لیک ہوتی ہے. اگر آپ جو 90s کے اندر مقدمے بنے تھے سوئس کورٹس میں زرداری صاحب اور بے نظیر کے اوپر, اس کے اندر بھی اسٹیٹ اپروورز بنے تھے 97 کی نواز شریف گورنمنٹ میں, تو یہ کیسز سارے پروسیڈ کیے تھے, اور وہ تو ملینز آف ڈالرز کے تھے اور اوپن اینڈ شٹ تھے. وہ تو مشرف صاحب ان کو بچا گئے وہاں سے, NRO. جی. تو بلکہ اب یہ دوسرا یہ جو مقصود چپراسی والا کیس ہے یہ چھوٹا ہے, جو 90s کے ان کے مقدمات تھے وہ بہت بڑے تھے. وہ ٹینیور ہے فرام 88 to 99, جب اندھیر نگری تھی, اخبار بھی سارے کنٹرول میں تھے. یہ جو آج صحافی بڑے شریف بنتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے اسٹوریڈ پاس ہیں, ہم نے بڑی محنتیں کی ہیں, سارے بگے ہوتے تھے. ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, اور کچھ جگہ تو میں بھی اگری کروں گا تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول تو ہے. اس کا کوئی سینٹرلائز میکنزم ہے, اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی لگتا ہے لڑائی چل رہی تھی آپس میں. ان کی آپس میں کوئی کو ریلیشن کوآرڈینیشن ہے, یہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بیسکلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ پارٹی کا ڈی فیکٹو جو اسٹرکچر ہوتا ہے, ڈی فیکٹو اسٹرکچر میں سوشل میڈیا از ڈائریکٹلی آنسریبل ٹو عمران خان. ڈائریکٹلی پرائم منسٹر عمران خان کو ڈائریکٹلی آنسریبل ہے, اور سسٹم ایسے کریٹ کیا گیا ہے. یس, اگر آپ ایک پیپر پہ آرگینوگرام دیکھیں گے تو وہ انفارمیشن سیکٹری ہے اور یہ اور وہ سب کچھ ہے, بٹ ڈی فیکٹو وہ خان صاحب کے ساتھ الائنڈ ہے سوشل میڈیا ٹیم. وہ خان صاحب سے ہی اکاؤنٹیبلٹی لیں گے, ڈائریکشن لیں گے اور سب کچھ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی. تو پھر یہ جو اصل میں جو پرابلم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آبویسلی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو سوشل میڈیا والے نہیں ہیں, جو انفارمیشن سیکٹریز ہو گئے آپ کے, یا آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہو گئے, MNA ہو گئے, جو بھی وہ ان کے گھر, ان کے ڈیرے, ان کے سارا کچھ گراؤنڈ پہ ہے. اب کوئی ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ لگتی ہے, ان کے اوپر ریڈیں ہوتی ہیں, ان کو اٹھایا جاتا ہے. اب میرے لیے مجھے بھی جب اٹھایا گیا تھا تو ایک مین ریزن تھا کہ 26 نومبر والی جو کیمپینز چل رہی تھیں, اور اس کے اندر آبویسلی میرا ایک پارٹ تھا, ہم ڈوسیئر تیار کر رہے تھے, ہم انٹرنیشنل میڈیا, آبویسلی میں بھی انفارمیشن سائڈ پہ رہا ہوں پارٹی کی, تو میں بھی کمیونیکیشن کے اندر انوالو رہا تھا ہمیشہ سے, اور الیکشن سیل کے اندر بھی میرا کمیونیکیشن والا کام تھا, جو سمبل کمیونیکیشن اور یہ ساری چیزیں. تو میں اسی وجہ سے آبویسلی آئی واز ان دا لائن آف فائر آلسو. لیکن سوشل میڈیا ٹیم تو خصوصی لائن آف فائر میں رہی ہے, تو ان کو تو باقاعدہ کئی دفعہ اٹھایا گیا, مسنگ پرسن کیا گیا, یا ان کے اوپر ریڈ ہوئے یا کیسز ہوئے, وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں یا آؤٹ آف دا کنٹری ہیں اس وقت. تو وہ آپ سمجھ لیں ایک طرح سے نا کہ اب وہ بیک اگینسٹ دا وال والی ان کی پوزیشن ہو گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا ٹیم والی. تو وہ کسی کی بھی نہیں اب وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے, لیکن ہمارے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہے, تو ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو وہ والی بات کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے, وہ آپ کے بیسکلی جو ملک کے حالات ہیں اور جو آپ کے ملک کا نیریٹو ہے وہ اس سے کمپلیٹلی پولز اپارٹ ہے, وہ پیلیٹیبل ہی نہیں ہے. مثلا ایک پرابلم ہے اس میں, عمران خان کا جو ٹویٹر ہے آئی بلیو ان کی پی آر ٹیم جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہی کنٹرول کر رہی ہے, یا کسی پولیٹیکل ورکر کے پاس ہے, یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے پاس ہے. اوبویسلی سوشل میڈیا ٹیم کہہ رہی ہے, بس جو چیزیں اس پہ لگ رہی ہیں, تو خان صاحب بھی پرائم منسٹر ہوتے تھے, انہوں نے خود کہنا تھا کہ یہ غدار ہے جو لگا رہا ہے. دیکھیں غدار کی بات تو نہیں ہے, عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں, رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ جو حمود الرحمان کمیشن شیئر ہو رہا ہے,
یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں حمود الرحمان کمیشن میں نے تو بچپن میں پڑھ لیا تھا, سب نے پڑھ لیا, ٹھیک ہے, تو بات پڑھنا چاہیے نا. دیکھیں آپ سمجھے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں شیئر ہپوکریسی نظر آتی ہے کہ جو چیزیں اینٹی نیشنل تھیں آپ کے دور میں وہ اب اینٹی نیشنل نہیں ہیں. یعنی کہ ہم نے وضو کیا حکومت سے نکلنے کے بعد, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. جب عمران خان صاحب وہ شیئر کرتے ہیں تو وہ آلریڈی پریسیڈنٹ سیٹ کر چکے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو اینٹی نیشنل ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اور اسٹیٹ تو اس سے بھی آگے چلے گی, وہ تو خارجی کہہ رہی ہے ڈائریکٹ, ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ مین اسٹریم اسلام سے آپ باہر چلے گئے. جی آئی تھنک جو ایک ڈینجرس گیم پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سب سے پہلے کھیلی, ایسٹ پاکستان والا کھیل ہوا, اور اس کے اندر پھر انہوں نے حکومت انجوائے کی. پھر پورے 90s میں ایک ٹگ آف وار رہی بے نظیر صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی, اور پھر ایونچولی خان صاحب بھی اس میں انوالو ہو گئے. آئی تھنک اسی سب کچھ کی ایک کلمنیشن ہوا ہے کہ ایونچولی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل ایک میڈ مین کی طرح آپریٹ کر رہی ہے, اور بہت باربیرک آرکائک طریقوں سے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے اس وقت. بس سارٹ آف لائک ٹرین سلولی اسپیڈ انکریز کرتے کرتے اب فل اسٹیم پہ چلی گئی ہے. اس لیے میرا یہ سوال تھا کہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بالکل سچ بول رہی ہے, میں نہیں سمجھتا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کچھ جگہ وہ ایمبیلش کرتے ہیں فور شور, ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزیں, پر جنرلی تھیم وائز سچ بول رہے ہیں. پر جو آن گراؤنڈ پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو بیچارہ مر ہی رہا ہے, وہ ڈنڈے ہی کھا رہا ہے, اور ہر کوئی ایک سٹوری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. تو پھر یہی سٹوری نیریٹو تو ٹی ٹی پی کا بھی ہے, بی ایل اے کا بھی ہے, بہرنگ بلوچ کا بھی ہے, منظور پشتین کا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بری چیزیں ہوئی ہیں تو ہم ایسے کر رہے ہیں, آؤٹ آف دا بلو تو نہیں کر رہے. تو آئی تھنک ایک ساری اس کانورسیشن کے اندر ایک اب ہمیں ایمپتھی آنی چاہیے فار آل ڈس انفرینچائز پیپل آف پاکستان, کہ یار کتنا مشکل ہوتا ہے اور ہم کتنے ایک پریولیج کی پوزیشن سے تھرو آؤٹ آپریٹ کرتے رہیں. آئی تھنک وہ نوانس جو ہے جو نون لیگ میں بھی آ سکتا تھا, پی 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 میں بھی آ سکتا تھا, بکاز ان کے ساتھ بھی بری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں, کچھ لیگل کچھ انلیگل, جی, پر فار سم ریزن ان میں نہیں آیا. علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت, بیرسٹر غور عمر ایوب صاحب, یہ سارے کے سارے پولز اپارٹ پیپل ہیں, اور ان کی ایک بائنڈنگ فورس ہے عمران خان. پوسٹ عمران خان صاحب دنیا سے جانے گئے, کہ یہ انیویٹیبل ٹروتھ ہے لائف کا. پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ نے بہت سی چیزیں بول دی آرام سے کر. ہاں, تو میں بس اس کانٹیکس کے اندر میں بات کروں گا. دیکھیں پہلے ہم نے بات کی حمود الرحمان کمیشن کی, عمران خان کی, وہاں سے خان صاحب کے ہینڈل سے. دیکھیں چیزیں اب قوم کے سامنے ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن ضروری ہونی چاہیے لوگوں کی کہ کیا ہوا. اب بنگلہ دیش کا ایکچولی ایشو لوگ اس طرح ڈسکس ہی نہیں کرتے. لوگ ابھی تک کنفیوژ ہیں بنگلہ دیش میں ہوا کیا نہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی مکتی بانی کو کیا گیا, وہ غداری ہو رہی تھی, روکی گئی, یہ کیا. کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھٹو گریڈی تھا کہ مجھے پاور ملے. کوئی یہ کہتا ہے کہ مجیب الرحمان اور بھٹو کی ڈیل ہو گئی آپس میں کہ تم وہ رکھو میں یہ رکھوں گا. تو بیسکلی تو ایشو ایکچولی دیکھا جائے تو انٹلیکچوئل ایلیٹ کیپچر کا تھا, جو جس نے بنگلہ دیش کو ہمارے سے علیحدہ کیا. اور وہ پاکستان موومنٹ کے اندر ایلیٹ کیپچر تھا کہ جب اردو کو ایک ڈومیننٹ پوزیشن دے دی گئی, سپر امپوز کر دیا گیا نا. کہ دیکھیں آپ کے سب پنجابی کہتے ہیں کہ جی پنجاب ہیجمنی ہے پاکستان کے اندر, رائٹ, کہ پنجاب پاکستان ہے. بڑی کتابوں میں لکھا گیا, بڑا نیریٹو ملتا ہے, اس کے آرگومنٹس بھی دیے جاتے ہیں کہ کیوں. بٹ آپ دیکھیں کہ پنجاب نے ہمیشہ فورن ڈومینیشن ایکسیپٹ کی ہے وداؤٹ گیونگ مچ آف اے فائٹ ایکچولی. اور آپ دیکھیں کہ ایون پنجاب کے اندر لٹریچر, پنجابی لٹریچر بننا اردو کی ڈومینیشن کے بعد بند کافی کم ہو گیا, سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گیا ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج جہاں پہ ابھی بھی لٹریچر بنتا ہے ان کا. بٹ اردو نے میسیولی ڈومینیٹ کر دیا پنجاب کو. ٹھیک ہے, اردو آپ کی کیا 2% پاپولیشن تھی مسلم, بہت تھوڑی تھی, کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی, مسلم لیگ, مسلم انڈیپینڈنس موومنٹ, اردو اسپیکنگ ڈومینیٹڈ موومنٹ تھی. اس نے پورے سسٹم کو ڈومینیٹ کر دیا. قائد اعظم جب پہلی اسپیچ دینے کے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اردو آپ کی نیشنل لینگویج. اس سے پہلے سے جو بنگالی اسپیکنگ لوگ ہیں وہ ایلینیٹ ہو چکے ہوئے تھے اسی وجہ سے. اور یہ سیڈز تھے اس کے بیسکلی
سپریشن کے, اور اس کے بعد 1950s میں آپ کی سیکورٹائزیشن ہو گئی اسٹیٹ کی, تو بیسکلی ڈسینٹ تو ٹالریٹ ہی نہیں ہوئی, تو سارا ڈیسیجن میکنگ ہوتی تھی یہاں پہ ایسٹ پاکستان میں, پنڈی میں, اور اس طریقے سے چیزیں چلتی تھیں. فاسٹ فارورڈ ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹائم کے اوپر, اور اس کے اندر بلکہ بھٹو کی بھی کانٹرڈکشنز کے وہی بلوچ کیا, پھر اس کے وہی بنگالیوں کے ساتھ کیا, پھر وہی بلوچیوں کے ساتھ کیا گیا, ٹھیک ہے, لیسن ہی لرن کیا گیا. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں چیزیں, آپ انڈرسٹینڈ کریں, ہم یہ ملک آگے کیسے لے کے چلیں گے اگر ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فالٹ لائنس کدھر ہیں, پرابلمس کدھر ہیں, ہماری نیشنل آئیڈینٹی ابھی تک ہم کریٹ نہیں کر پائے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں, اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. لیکن شان بھائی میرا سوال یہی تھا کہ یہ خان صاحب کی کانٹرڈکشن ہے, کیونکہ خان صاحب کے دور حکومت میں پی ٹی ایم پہ کریک ڈاؤن ہوا تھا, محسن داوڑ کے 15 ساتھی مار دیے گئے تھے, مراد سعید نے نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی. میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی جو کرنٹلی پرو ڈیموکریسی ہے, میرا یہ بلیف ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک ڈیل نہیں کی, یہ نظر آ رہا ہے. آف کورس وہ جیل میں وقت گزار رہے ہیں. خان صاحب کی پوری جو جماعت ہے وہ ڈیل کرنے کو پھر رہی کہ بھائی ڈیل کرا دو کسی طرح بھی, جو جماعت باہر ایگزسٹ کرتی ہے. میں بتاتا ہوں سر, میں خلاف کرتا ہوں, کیونکہ حلیمہ صاحبہ نے خود بتایا تھا کہ علیمہ خان خود بتایا تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب یہ ڈیلیں لے کے آئے تھے, بیرسٹر گوہر یہ ڈیل لے کے آئے تھے. پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس. ہاں اوبویسلی دیکھیے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ ڈیل از آلویز آن دا ٹیبل ان پاکستان, کیونکہ آپ کا ایک سسٹم ایک طریقے سے چل رہا ہے, انہوں نے بھی سسٹم چلانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ عوام فیبری 8 کی سونامی آ گئی, اب وہ اسموکنگ گن پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کو, اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے, اور لوگوں کو اپنی پاور کا بھی ایکچولی میں آپ کو بتاؤں جو یہ سائلنٹ ووٹر ہے نا اس کو اپنی پاور کا پتہ چل گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نکل کے, اب ہر بندہ میری طرح آگے لڑکے اٹھائے جانے کے بعد پرچے یا ایگزٹ کنٹرول یا اس طرح کی چیزیں شاید برداشت نہ کریں. لوگ ڈر جاتے ہیں, میری فیملی کے لوگ ڈر گئے ہیں, جو لوگ تھوڑے ووکل تھے وہ بھی چپ ہو گئے, جو میرے ارد گرد لوگ تھے, میرے دوست تھے, باپ تھے, انہوں نے جب میرے سے ایگزامپل بنا دیا گیا نا مجھے, اس طرح اور لوگوں کو بنایا گیا. تو لیکن سائلنٹ ووٹر کو اس کی پاور کا پتہ چل گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سسٹم کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے, ہم اپوزیشن پارٹی ہیں, پنجاب کے اندر ہماری 107 ایم پی ہیں, ہم سینٹر میں اپوزیشن پارٹی ہیں, ہم کے پی ایم گورنمنٹ ہے. اوبویسلی ہمارے ود ان گورنمنٹ سرکلز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس طرح کی, کیونکہ اوبیسلی ہم سارے پاکستانی ہیں, ہم سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے نا, ہم باہر تو نہیں کوئی گوریلا موومنٹ لیڈ کرے, BLA مطلب اس طرح سے نہیں ہے نا, ہم ایک آرمڈ اسٹرگل یا وہی ہم کہتے ہیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں یار, ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو چیزوں کا. لیکن خان صاحب نے کچھ نان نیگوشیبل ٹرم سیٹ کیے ہیں, اینڈ وی آر پراؤڈ آف دیٹ. ٹھیک ہے, اوبویسلی اب ہر بندے سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے نا کہ وہ عمران خان جیسا اسٹینڈ لے لے. تو آپ نے کچھ نام لیے سارے کہ لوگ پولز پارٹ ہیں یا ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ علیمہ بی بی نے کہا لوگ ڈیل لے کے آتے ہیں, سب لے کے آتے ہیں, بات ہوتی ہے, اوبویسلی بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کہا گیا کہ کچھ ملاقاتیں میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئی ہیں ملاقاتیں, اس طرح ٹھیک ہے, تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. اوبویسلی اتنی بڑی پارٹی ہے, کچھ لوگ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے, وہ یہ بھی کہتے ہوئیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر دیں. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیف مل جائے گا. شاید ان کا وہ ویژن نہ ہو جو عمران خان صاحب کا ہے. نہیں, شاید برداشت کی پسلی ہے, میں کر ہی 100 پش اپ سکتا ہوں, تم مجھ سے 200 نکلوا نہیں سکتے. ایگزیکٹلی, میرے لائک بازو رہ جائیں گے. اس کے تو بندہ کیا کرے. تو عمران خان صاحب کیٹیگری بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نہیں پریشر برداشت کر سکتے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں, وہ آپشن دے رہے ہیں خان صاحب.
اور خان صاحب از ویری فورگیونگ آلسو. وہ بلکہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آئی نو فار اے فیکٹ کہ خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ آپ کے اوپر پریشر آتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہیں تو فواد چودھری کو فرگیو کر دیں خان صاحب. دیکھیں فواد چودھری کا میٹر تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کا ایک بڑا لیڈر تھا. ہی واز ناٹ جسٹ لائک سم رینڈم پرسن ان دا پارٹی جو آ گیا چلا گیا, کوئی فرق نہیں پڑا. ہی ہیڈ, اس کا جانے کا ایک امپیکٹ تھا, اور اوبیسلی وہ خان صاحب کی بہت کلوز تھا. اس کا ایک پرسنل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا اتنا کوئی قریبی ساتھی آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ جائے. فواد چودھری صاحب اور خان صاحب کلوز کس بنیاد پہ تھے؟ فواد چودھری صاحب میں ایسی کیا چیز تھی؟ خان صاحب اوبیسلی خان صاحب لیڈر تھے فواد چودھری کے. نہیں, خان صاحب تو تھے, وہ تو آپ کے بھی لیڈر تھے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیڈر تھے. فواد چودھری صاحب میں ایسی کیا کوالٹی تھی؟ دیکھیں فواد چودھری کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ فواد چودھری صاحب ایک تو ان کو یہ جس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایک کریٹو مائنڈ ہے. کس چیز میں؟ مجھے ان کی پالیٹکس سے اختلاف ضرور ہے. نہیں, کریٹو کس چیز میں؟ کریٹو یہی کہ کوئی سجیسٹ کر دیا کہ جی آپ فلانا نیریٹو چلا دیں. اچھا سمجھ گیا, میڈیا کے پوائنٹ آف ویو میڈیا پوائنٹ آف ویو سے کریٹو. کوئی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا دے دیا کہ جی آپ احتجاج جو ہے وہ اس طریقے سے کر دیں. اوکے. پھر کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہ چکے ہیں ایز اے لائر بھی, وہ پھر کئی پارٹیز کے اندر رہ چکے ہیں جی, تو ان کو بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ لوگوں کا سسٹم کا جوڑ توڑ کا. اس طرح سے کریٹو, پولیٹیکلی کریٹو آپ سمجھ لیں, سسٹم کے کریٹو ایک تھے. اوکے. تو وہ ویلیو ایڈ کرتے تھے ان ٹرمز آف وی وڈ سے اے فکسر, موور شیکر, چیزیں ایڈجسٹ کروانا. فکسر تو نہیں کہہ سکتے فکسر, بٹ یس لائک somebody who understands. Not fixer like جہانگیر ترین, like a fixer of the media کے narratives کیا چلانا ہے, like that. جہانگیر ترین صاحب was a fixer جو بندے اکٹھے کر کے چلو دیتے تھے اس طرح کر کے. ہاں, لیکن اگین انہوں نے ویکنیس دکھائی. انہوں نے بہت ایک مشکل وقت کے اندر جب پارٹی چھوڑتی, اور بلکہ ان کے اوپر تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں, کچھ دن انہوں نے جیل کاٹی اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اس کے بعد پھر وہ آئی پی پی کے وہاں جا کے. تو یہ اگین دیکھا جائے نا تو ایک کچھ لیڈرس کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو یہ لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو سسٹم کو جانتے ہیں, جو میڈیا کی چیزوں کو. اب ہر بندہ تو ایک میڈیا پروفیشنل نہیں بن سکتا نا, یا ہر بندہ وہ شاید اس کو ایکسپیرینس, یا تو آپ ایک کو باہر سے فرم ہائر کریں یا پڑھا بندہ. مائی اوپینین ہے اس کے لیے ان سے بہتر لوگ اویلیبل تھے. میرا تو یہ اوپینین ہے. آئی بلیو کہ فار ایگزامپل میں اس کو فلپ کرتا ہوں, نون لیگ کے اندر اگر انہوں نے اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ کو, اور جو عظمہ بخاری صاحب ہیں, تو آئی بلیو نون لیگ میں ان سے 10 کروڑ لاکھ گنا بہتر لوگ ہیں جو میڈیا اسپوکس پرسن بن سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی نے شہباز گل صاحب کو بنایا تھا تو آئی بلیو کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے بہتر تھے. تو ڈسکورس کا جو لیول ہوتا ہے وہ تو ہم نے خود مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آئی بلیو بہتر آپشنز موجود ہیں. فار ایگزامپل میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کچھ چیزوں پہ اگری کریں, ڈس ایگری کریں, ایک مہذب انداز سے کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو 18 سے 22 بھی ہوتی تھی, پر آئی تھنک ساری جماعتوں نے فار سم ریزن جمہوریت پاکستان میں چنا ہوا ہے کہ ہم نے اٹیک ڈاگس کھڑے کرنے. فواد چودھری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ, شہباز گل صاحب, دے آر ایکسلنٹ اٹیک ڈاگس. دے آر ویری گڈ ایٹ اٹیکنگ پیپل, اٹیکنگ نیریٹیوز. بٹ وہ جو کلچر بریڈ کر کے جاتے ہیں اور کرتے ہیں, یہ وہی کلچر ہے جو نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ کے خلاف استعمال کرتے تھے. بے نظیر زرداری صاحب کہتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. دیٹ سیم مائنڈ سیٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو چینج کر کے ہمیں ایکچوئل مساق جمہوریت کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے جو آپ نے بات کی نا 2018 سے 22 کی کہ آپ سمجھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ٹرن یا کانٹرڈکشن, یا ہم نے بھی وہ کیا پہلے جس کے اب ہم کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں, یا جس کیونکہ ہم دوسری سائڈ پہ ہیں. یہ میں نہیں کہتا, یا دوسری سائڈ پہ ہم ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب غلط ہے, تب ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے, تب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں کہہ صرف کانٹرڈکشن ریکگنائز کریں, سلیکٹیو ٹروتھ یا سلیکٹیو مطلب ایتھیکل اسٹینڈ یا مورل اسٹینڈ. یہ بات ہے. دیکھیں باقی ویسے میں کلیئر کر دوں, کسی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ابھی کرنٹلی وہ کسی سچویشن میں ڈیزرو نہیں کرتے, ارسپیکٹیو آف. تھینک یو فار سیئنگ دیٹ, بیکاز ایکچولی بہت سے لوگ اتنے بٹر ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں کیوں آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اور پڑھے لکھے لوگ, ٹویٹر پہ آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ باہر بیٹھے ہوئے, یہ اللہ معاف کرے, یہ کوئی میں اور آپ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو آخرت کی جزا سزا دنیا میں دے دیں, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیے میں نے پالیٹکس کے اندر میرا اتنا ایکسپیرینس بہت کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو بہت لوگوں کے, لیکن میں کچھ تھوڑی سی چیزیں میں نے جانی ہیں پالیٹکس میں, کچھ ایکسپیرینس سے اور کچھ مطالعہ کرنے سے ہسٹری کا. وہ یہ چیز کہ پالیٹکس کے اندر یو ٹرن از ناٹ آلویز اے بیڈ تھنگ.
ٹھیک ہے. آپ جب ریئلائز کرتے ہو کہ آپ ایک غلط ٹریجیکٹری پہ چل رہے ہو تو وہاں سے مڑ جانا چاہیے آپ کو. اور کئی دفعہ بہت سے لوگوں کے اندر نا وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے ایکچولی کرنے کی. ان کو یہ ریکگنیشن ہی نہیں ہوتی اویئرنیس کہ یار نہیں ہم نے پرنسپل اسٹینڈ لیا ہوا, ہم ہی کھڑے رہیں گے, مر جائیں گے مٹ جائیں گے, یہ پوزیشن نہیں چھوڑیں گے. وہ بے شک آپ کو ڈرائیو انٹو دا گراؤنڈ کر دے وہ پوزیشن. ہاں تو اگر ہم نے کوئی سینسرشپ کی چیز کی اپنے ٹائم کے اندر, یا ہم غلط لوگوں کو سامنے لے کے آئے, یا ہم نے کوئی لیوریج لی آف سسٹم یا اسٹیٹس کو یا اسٹیبلشمنٹ یا کچھ بھی, اور اگر ہم نے ریئلائز کر دیا, اور اوبویسلی یہ لیڈر نے ہی کرنا ہوتا ہے لیڈ چینج کو, یہ ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے پارٹیز کے اندر یا ملکوں کے اندر, قوم کے اندر, بٹ لیڈر نے اس کی اونرشپ اور لیڈ کر کے لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس طرف چلیں گے آپ, اور اس پہ کھڑے رہنا ہوتا ہے جب تک اس کو ٹھیک لگتا ہے یہ اور گولز کے اندر. تو خان صاحب یہ کر رہے ہیں, اور ہم اس بارے میں ہم ایز یوتھ سیٹسفائڈ ہیں خان صاحب کی پوزیشن سے. ہم نے اس لیے مشکل وقت برداشت کرنے کے باوجود کھڑے ہوئے, اور بھی مشکل وقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور میرے جیسے بہت لوگ ہیں اس طریقے سے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے, اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب المیہ کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, کہ پیسے آپ کے پاس اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں, اسپیشلی جس طرح کہ ہم پوزیشن میں آ گئے ہمارے پاس. تو اب آپ اخبار پڑھیں یا نیوز دیکھیں, ہمارے پاس اپنے آفس کے اسٹاف کی سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں آج. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, لائرس کی تو چھوڑ ہی دیں آپ, ہم تو آپ کہتے ہیں نا پارٹی لائرس نے ٹیک اوور کر دی, ہم تو ان کے قرض اور ان کے بلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. جتنے ہمارے اگر ایکچوئل بلنگ کرتے ہیں نا لیگل, تو میرے خیال سے وہ ایک چھوٹی اسٹیٹ کا یا کسی چھوٹے یورپین ملک کی GDP جتنا ہوتا ہے, جتنا ہمارے لیگل کیسز اور جتنے ہمارے ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے تقریباً 3000 ورکر جیلوں میں ہیں. مچلکے جمع کرانے کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت 26 نومبر کے جیلم اور اٹک جیل میں دیر آلموسٹ 1600 پیپل, اور ہر بندے کو رہا کرنے کے لیے آپ کو بیسکلی ان کے شیورٹی بانڈز جمع کرانے جو پراپرٹی ہونی چاہیے. اب آپ پراپرٹی کتنے لوگ دیں گے اپنی پراپرٹی کورٹ کے اندر جمع کرانے کے لیے؟ کتنے لوگوں کی ہوگی پراپرٹی؟ تو کروڑوں روپے کے تو خالی آپ کے یہ مچلکے شیورٹی بانڈ لیگل ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیٹ کا فائدہ نہیں کرتی, کتنا پیسہ اسٹیٹ کو دے رہی ہے. وہی نا. تو پرابلم یہ ہے کہ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ سامنے آتے ہیں جو فری میں کام کرنے کو تیار ہیں. اب شہباز گل کا آپ نے نام لیا, شہباز گل صاحب فری میں اگر کام کر رہے تھے. نہیں سر, معذرت کے ساتھ شہباز گل صاحب کون سا فری میں کام؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کرپشن وغیرہ ساری چیزیں علیحدہ انویسٹیگیٹ کریں, بٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خالی فری میں نہیں ہوتی بات یہ کہ میں اچھا پروفیشنل یا آپ اچھے کمیونیکیشن پروفیشنل ہو سکتے ہیں. آپ کا یہ ایک کام ہے, آپ ایک چیز کرتے ہیں, آپ کا پیشن ہے یہ پوڈ کاسٹ کرنا, یا آپ کا بزنس ہے کوئی, یا آپ کوئی بھی, آپ ایکس اماؤنٹ آف ٹائم دے سکتے ہیں بیٹھ کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو, آپ سجیشن دے سکتے ہیں. لیکن ایک اور بندہ ہے وہ اپنا پورا دن دے سکتا ہے ویلے. اب وہ آ گیا سامنے, وہ بولتا رہے گا, آپ کہہ رہے ہیں اٹیک ڈاگ, وہ اٹیک کرتا رہے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بےزتی ہو, اس کو کوئی برا کہے, وہ 5 بری چیزیں کہے 5 اچھی چیزیں کہے, اس کا کام ہے شور مچانا. اوکے, نیریٹو میڈیا میں رہنا, ریلیونٹ رکھنا, شیئر آف وائس مینٹین کر کے رکھنا اپنی. ٹھیک ہے. پیچھے اب اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, ایڈوائزر ہوتے ہیں, کئی دفعہ اچھے ہوتے ہیں, کئی دفعہ برے ہوتے ہیں. کئی دفعہ لیڈر کیا ہوتا ہے کہ لیڈر کو اب وہ شیئر آف وائس جو بندہ جنریٹ کر رہا ہے اس کے پاس شیئر آف ٹائم بھی ہے لیڈر کا, وہ بتا بھی رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے, وہ بندہ ایسے ہفتے میں 1 دفعہ آ کے بتانا ہے, اور ایک بندہ جس نے دن میں 7 دفعہ آ کے بتانا ہے. تو یہ ساری ڈسکرپنسیز ہیں. دیٹ از وائی آئی تھنک کہ ایونچولی اس ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو پروفیشنلی آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. اوکے, ایک سسٹمز بننے کی ضرورت ہے, جاب ڈسکرپشنز بننے کی ضرورت ہیں, آفیسز بننے کی ضرورت ہے, فنڈنگ کے طریقے بننے کی ضرورت ہے. کہ انڈیا میں آپ دیکھیں جس طرح وہ ٹوکن فنڈنگ ہوتی ہے, ان کا تو بہت میسو اسکیل پہ ٹوکنز آپ لے سکتے ہیں. گورنمنٹ نے ٹوکنز کریٹ کیے ہیں فنڈنگ کرنے کے لیے. اور جگہوں پہ آپ بیسکلی سپر پیکس ہوتے ہیں, پیکس ہوتے ہیں. آئی مین دیر فنڈنگ کے طریقے, بہت طریقے ہیں فنڈنگ کے طریقے. اور آئی بلیو دیٹ شوڈ بی کراؤڈ فنڈیڈ. چھوٹی چھوٹی فنڈنگ, آپ کو پھر یہ ایلیٹس کی ایکسٹریکشنسٹ کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی, اور نہیں ہونی چاہیے, بیکاز وہ سائڈ ٹریک کر دیں گے, پارٹی ہائی جیک کر لیں گے. جب آپ کے الیکشن میں کوئی 5 کروڑ روپیہ لگائے گا تو آپ کس کا کام کریں گے؟ 5 کروڑ والے کا. ہاں, اسی طرح نیچے آپ UC یا محلے لیول پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو بندہ 5 لاکھ روپیہ لگا کے کہہ رہا ہے کہ جی چودھری صاحب آپ کے الیکشن میں جی 5 لاکھ روپے کی میں نے یہ افطاری کی ہے, میں نے یہ 1000-2000 ووٹ دیا ہے. کل کو وہ اس لیول پہ جو کام ہوئے گا, آپ نے گٹر ٹھیک کرانا ہوگا, آپ کہیں گے ٹھیکہ وہ کہے گا مجھے دیں آپ. پھر آپ کے مین ہولز کھلے رہ, وہاں پہ گٹر کھلے رہ جائیں گے, وہاں پہ گٹر پورے نہیں ہوئیں گے, بچے گر کے فوت ہوئیں گے. چھوٹی چھوٹی یہ
سسٹم کے اندر یہ بیسکلی پرابلمس انہیرنٹ ہیں جو آپ کو جس کو آپ پولیٹیکل پارٹیز نے ٹھیک کرنا ہے ان چیزوں کو. اسی طریقے سے جاب ڈسکرپشنز ہوں, آپ لوگ لے کے آئیں جہاں پہ آپ نے ہائرڈ لوگ نہیں ہائرڈ لے کے آئیں, جہاں آپ نے نارمل لوگ لے کے فری لانس پہ لوگوں نے فری لانس کرنا ہے وہاں فری لانس پہ لے کے آئیں. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ایونچولی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نیکسٹ فیز کے اندر یہ سسٹم کریٹ کر کے دکھائیں کہ ہم یہ پارٹی کو اس طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں. اور پھر آپ نے یہی سوال پوچھا کہ کیا اس نارمل ٹائم کے اندر جب ہم جب یہ چیزیں نارملائز ہوں گی تو یس اوبیسلی نیریٹیو کے اوپر بھی پھر کام ہوگا کہ کیا نیریٹیو ایک رسپانسبل نیریٹیو کیا ہوتا ہے. فریڈم آف اسپیچ تو ہم ہمیشہ کھڑے ہوئیں گے فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہمارے خلاف بھی ہوگی, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم نے یہ لیسن سیکھا ہے اور ہم اس کو جو یوتھ ہے پارٹی کی وہ کنونسڈ ہے اس بات پہ کہ اگر آپ آواز بند کریں گے تو کل کو ہمیں بھی نہیں بولنے دیا جائے گا, اور دا ویل ٹرنس ویری فاسٹ ان پالیٹکس. تو وہ لیسن ہم نے لرن کر دیا ہے. بٹ رسپانسبل نیریٹیو کس طرح آتا ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا جہاں پہ گورنمنٹ بھی ایک نیریٹیو دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ کام کیا, ہم نے یہ چیزیں کی, ہم رسپانسبل ہیں, ان کو بھی اپنا نیریٹیو مینٹین کریں, ہم بھی رسپانسبل نیریٹیو دیں, اور اس کے علاوہ ایک سسٹینیبل پارٹی کی آرگنائزیشن بنائیں وتھ کراؤڈ فنڈنگ جہاں پہ یہ ایکسٹرنل فورسز نہ آئیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اوبیسلی نیشنل پارٹی ہے, ڈفرینٹ قسم کے فگر ہیں, خان صاحب پوسٹ خان صاحب کیا ہے, تو وہ تو اوبیسلی ہم ان لائنس پہ ابھی سوچ پہ نہیں رہے بیکاز ماشاء اللہ یس بیکاز اوبیسلی خان صاحب از اے لارجر دین لائف فگر اور وہ پارٹی کے لیڈر ہیں. ہم اس کے بعد تو ہم اور کسی کو ایز اے لیڈر ابھی دیکھتے بھی نہیں ہیں پارٹی کے اندر. آئی مین آئی ایم سیئنگ لائک اگر ہم ایوریج ایجز پہ جائیں تو خان صاحب آن دی ہائر اینڈ کے لائک کلوزر ٹو دی اینڈ والا اسپیکٹرم. باقی زندگی موت تو برحق ہے کلوزر اسپیکٹرم. تو ابھی تک پارٹی کے اندر کوئی انٹرنلی ڈسکشن ماشاء اللہ خان صاحب از ہیلتھی, الحمد للہ اللہ اور لمبی زندگی دے, ہیلتھی. بٹ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں. اوکے ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں, اور یہ پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اندر سب کچھ دیا ہوا ہے اس کا میکینزم. یہ تو شیر افضل مروت صاحب بھی کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کا عہدہ کیسے مل گیا. لیکن سلمان اکرم راجہ کو عہدہ کیسے مل گیا؟ سلمان اکرم راجہ کو عہدہ ایسے ملا جس طرح ان کو عہدہ ملا تھا شیر افضل صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ کا. تو اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کیسے عہدہ مل گیا. شیر افضل صاحب تو پارٹی میں زیادہ دیر رہے تھے, شریف آدمی. نہیں زیادہ دیر کدھر رہے ہیں, شیر افضل مروت صاحب بھی یہ 2-2.5 سال پہلے پارٹی کے اندر آئے ہیں. He was a lawyer, he was not, I did not know of Sher Afzal Marwat till Khan Sahab got arrested. نہیں وہ منظر عام پہ بھی ہیں, پارٹی میں ان کو 5-6 سال تو پھر خان صاحب کے ساتھ سلمان اکرم راجہ بھی ایسوسیٹیڈ رہے ہیں کئی سالوں سے. نہیں پارٹی سے ایسوسیٹیڈ ان پارٹی کیپیسٹی تھے شیر افضل. دیکھیں شیر افضل مروت مجھے دکھا دیں کہ کوئی وہ ان کے پاس یہ ایک کوئی کاغذ ہو جو کہہ رہا ہو شیر افضل مروت اس ڈیٹ پہ پارٹی کا ممبر بنا تھا. کوئی اس طرح کا یہاں پہ پارٹی کے اندر میکینزم نہیں ہے کہ جی آپ جائیں اور آپ ممبرشپ ہوتا ہے, لیکن 90% لوگوں نے کوئی ڈیٹ کے ساتھ ممبرشپ فارم نہیں فل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, لوگ الائنڈ ہیں پارٹی کے ساتھ. اوکے, جو آبویسلی جب وہ کام کرتے ہیں ان کو عہدہ دیا جاتا ہے ان کی اسکل سیٹ کے یا ان کے ایکسیس کے حساب سے. تو شیر افضل مروت وہ جسٹ اے لائر اینڈ اٹ سو ہیپنڈ کہ خان صاحب کا صرف لائرس کے ساتھ ایکسیس تھا بیکاز ان پہ مقدمہ بن جا رہا تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ شیر افضل مروت از اے ٹیلنٹڈ پرسن. وکیل تو اچھے ہیں. وکیل کے علاوہ ایز اے پبلک فگر, ایز این آڈیٹر, ہی از ویری ٹیلنٹڈ. ایک ان کی اپیل اور چارم ہے, ان کا وٹ بہت ہے. نہیں پر آئیڈیا از کہ وائی آر دے فائٹنگ. سلمان اکرم راجہ از آلسو اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ, بہت قابل آدمی ہے. آپ ان کو ملے ہوں گے, آپ نے ان سے بات کئی دفعہ کی ہوگی. میں ملا ہوں, میں ان کے ساتھ ابھی نہیں, میں جب انٹرنشپ کی تھی when I was 18. ہاں میں نے تو ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے. نو ہم فار وائل, آئی فائنڈ ہم ٹو بی ویری کمپیٹنٹ, ویری لیول ہیڈڈ, اور بہت ہی ایک میچور اور سینسیبل پرسن ہے. ان کا ایک ٹریک ریکڈ ہے پاکستان کے اندر لاء کے اندر. اس کے علاوہ ان کے اوپر ذمہ داری بہت بڑی ہے, اور وہ ذمہ داری ہر بندہ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ سیکرٹری جنرل ہونا ایک پارٹی کا, لیکن دوسری طرف لیگل ہیڈ ہونا عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. پر ان کی خان صاحب کا وہ اونلی کھوسا کے سامنے سے جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے اور الیکشن ہار گیا. کون آپ کے, اب اللہ بھلا کرے, سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن کس طرح ہار گئے؟ وہ تو 80,000 ووٹوں سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں. نہیں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کے اندر کس کو پڑے؟ اس کو اون چودھری کو. اون چودھری, ہاں. تو وہ تو بالکل بلیٹنٹ, آئی تھنک کہ اس لیول کی ریگنگ تو شاید ہی کسی حلقے میں ہوئی ہو جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے میں ہوئی ہے.
بلکہ وہ ہمارے دوست سمیر کھوسا ان کے الیکشن ایجنٹ تھے, آپ ان سے پوچھ لیں, ان کے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں ساری. سمیر کو تو ڈنڈے بھی پڑے, ڈنڈے پڑے ان کو. سلمان اکرم راجہ صاحب کو الیکشن آفس سے کرسی سمیت اٹھا کے باہر رکھ دیا گیا. ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں اس کے, بلکہ میں تو ان کو اگلے دن صبح جب ملا تھا, سلمان اکرم راجہ صاحب واز فیومنگ اینڈ پیسنگ اراؤنڈ لاہور ہائی کورٹ. اگلے دن ہی ان کی پٹیشن جمع ہو گئی تھی, بٹ ان کا تو لٹرلی اس طرح کیا گیا کہ جہاں پہ 8 ووٹ تھے نا اون چودھری کے, وہاں پہ آگے 10 لگا کے 108 کر دیا گیا. اس طرح بیٹھ کے فارم بنائے گئے, مطلب کہ وہاں پہ تو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ووٹوں کے اندر جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن سے اون چودھری جیتا ہے نا, وہاں پہ موسٹلی پولنگ اسٹیشنز میں 99 یا 100% ٹرن آؤٹ ہے. ایسے ہی ہے. نہیں وہ کانشینشیس ووٹرس تھے وہاں, وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اون چودھری جیسا بندہ آئے سامنے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے. سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بہرحال میرے خیال سے اٹس ویری پیٹی کہ اس پوائنٹ کے اوپر جب ہمارا لیڈر جیل میں ہو اور اتنے ہم ایک مشکل کرٹیکل فیس کر رہے ہوں تو آپس میں لڑائیاں بنتی نہیں ہیں. میں یہی تھا کہ لائک عمران خان از دا پارٹی. میری تو عقل یہ مانتے کہ یہ باقی لوگوں کی کوئی, میں ان نیگیٹو سینس نہیں کہہ رہا, حیثیت نہیں ہے ان نیشنل اسکیل. جس طرح یہ آپس میں پبلکلی لڑ رہے ہیں, اور آئی بلیو فواد چوہدری صاحب اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی بار بار وقتاً ایسے نا آگ کو کسی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں. آئی تھنک انفارچونیٹ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں, پر اگین اٹ از ناٹ ان کامن. یہ آئی بلیو جب نون لیگ توڑی جا رہی تھی تو یہی سب کچھ گفتگو کانورسیشن اس وقت کے ڈان کے آرٹیکلز میں ہوتی تھی, ہیرلڈ بڑا پاپولر ہوتا تھا زمانے میں, اس میں ہوتی تھی. کیونکہ سوشل میڈیا اتنا وسرل ہے, ایک ویژول افیکٹ ہے, تو وہ اور بھی برا لگتا ہے. اور پھر ٹاک شوز کے اندر جو ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے تو وہ چیز بری لگتی ہے. آئی تھنک اوور آل جو اس کانورسیشن سے آپ لوگ چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کا فیز بائی فیز میچورنگ پروسیس ہوتا ہے. جو خوشائن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میجورٹی جو لوگ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ ایک ینگر جنریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو پالیٹکس کو اب ڈفرینٹلی دیکھ رہے ہیں. وہ اس کو والد کی جاگیر کے طور پہ نہیں دیکھ رہے, وہ اس کو ایز اے ٹول ٹو چینج سوسائٹی دیکھ رہے ہیں فار دا بیٹر. تو آئی تھنک یہ اچھی بات ہے. شان بھائی آخری کویشچن ہے, کیا کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان ایز فار ایز نون لیگ از کنسرن, پیپلز پارٹی از کنسرن, سوائے پاور کوریڈورس کے تو اور کوئی طریقہ لگ نہیں رہا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکیں. ایون پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں ان کا وہ رسپانس ان کو نہیں مل پا رہا. کم سے کم جو آن گراؤنڈ فیڈ بیک آ رہا ہے وہ ایسے ہی ہے. آج سے 3 سال بعد کرتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. پر آپ اگلا الیکشن کیسے دیکھ رہے ہو فار پی ٹی آئی؟ دیکھیں میں تو اگلا الیکشن ونڈ فال دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی سے ہی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تو از اے کمپلیٹ فیلئر, بیکاز وہ جس طرح کی فریکشس وہاں پہ الائنس ہے, کانسٹنٹلی بلیک میلنگ میں وہ رہتے ہیں. 17 سیٹیں ان کا, تو آپ دیکھیں کہ جو ان کا لیڈر ہے نواز شریف, وہ جھوٹا اوتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے, 3 ٹائم پرائم منسٹر. یہ مورل اسٹینڈنگ ہے جو آپ کی پارٹی ہے اس کی. پنجاب میں سیم ایشوز ہیں, ان کا فوکس ٹک ٹاکس کے اوپر ہے. اب اشتہار دیکھیں کتنے انہوں نے, اربوں روپے کے, جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, جو لوگوں کے پاس کپڑا نہیں ہے, لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, وہاں اربوں روپے کے اشتہار. دے کین جسٹ رن اے سمپل, وی ڈونٹ اسپینڈ اینی منی آن آر ڈیجیٹل میڈیا ناؤ. We have more reach. Why did they have to spend so much billions on when they know that the sentiment is against it? Who are their advisors? No, but this is unfair criticism. Initially, PTI also spent billions on the social media campaigns, اور PTI government KPK کے اندر spends money advertisement پہ with Imran Khan's face on it. These things do happen. یہ کرتے ہیں نارمل پیرامیٹر میں, اس طریقے سے نہیں, اسپیشلی جب آپ اتنے unpopular ہو. I'm saying کہ both are wrong. You should not use taxpayer money to propagate a political party like this. Yes, scale پہ I agree with you. I mean میرا جو 18 اور 24 کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دھاندلی اور دھاندلا, اور اسپینڈنگ کا بھی یہی ہے کہ جناب بالکل آپ نے بھی کیا, لیکن یہ تو پاگل ہی ہو گئے, غلوف بہت ہی زیادہ ہو گیا کہ ہر جگہ ہی پوسٹر بینر لگ رہے ہیں. سو یس پرنسپلی یہ دونوں چیزیں انکریکٹ لگتی ہیں. فی الحال توشہ خانہ مجھے انکریکٹ لگتا ہے اوور آل, کہ وائی پے ایون 50% آف سم تھنگ, why not pay 100% of something? Exactly. But it is not illegal what Imran Khan did. Yeah. What is illegal is Gaadi wala. What اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. That is illegal for sure. It is immoral what everybody did, but illegal گاڑی والا تو for sure is illegal. دیکھیے ہم illegal اور immoral کی بات تو ایک argument ہے which we can keep having on many things, but ہم بات کر رہے تھے الیکشن اور پاپولیرٹی کی. اس کے اندر جب آپ آلریڈی, میں تو ان کو مشورہ دے رہا ہوں مفت کا,
کہ اگر آپ آلریڈی اتنے ان پاپولر ہیں, کوئی سین ایڈوائزر بٹھا دیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, کاؤنٹر پروڈکٹیو حرکتیں نہ کریں. بٹ ان کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی, تو ٹھیک ہے لگے رہنے دیں ان کو. جہاں تک بات ایک ووٹر کی آ گئی نا, کہ ووٹر کو اب ایکچولی اپنی, میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی کہ سائلنٹ ووٹ کی پاور ریئلائز ہو گئی ہے. پہلے مایوسی پھیلائی گئی تھی. پہلے جب الیکشن ہم اور ایز این الیکشن کیمپین ٹیم نا, آپ یہ بہت چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہو کہ سینٹیمنٹ پھیلایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے. نواز یہ PMLN کی طرف سے یہ ایک سینٹیمنٹ پنجاب میں پھیلایا جا رہا تھا کہ ہمیں تو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم جیت گئے. آپ دیکھیں وہ کیمپین سٹارٹ ہی نہیں کر رہے تھے اپنی صحیح طریقے سے, اور بلکہ ان کو پیپلز پارٹی بھی کرٹیسائز کر رہی تھی کہ یہ لوگ کیمپین کیوں نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے کہ کیا, اور وہ بھی یہ کہتے. تو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی بات ہوگی تو لوگ نکلتے نہیں ہیں کہ جی کیا فائدہ ہے ووٹ دینے کا. اس دفعہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ نکلے, ووٹ دیا, اس سے امپیکٹ آیا, ہم نکل کے ووٹ ضرور ڈالیں گے. اور لوگ اپنے دل میں نا ایک طرح سے ڈیٹ لے کے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل وقت میں ہم نہیں کھڑے ہوئے. میرے بہت سے دوست ہوں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے, یا میرے حلقے کے لوگ کہ ہم نہیں آ کے کھڑے ہو سکے آپ کے لیے اس وقت, ہمارے میں شاید اتنی اس وقت پریشر لینے کی نہیں تھی, لیکن ووٹ ہم آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ہماری اسٹریٹجی کی بات ہے, ہمیں بھی کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں جو پہلے شاید ہم اتنی باریکی میں نہیں سمجھتے تھے, بیکاز یہ سمبل کمیونیکیشن ایشو واز اے ناول اورجنی. جب ہم یہ سمبل کمیونیکیشن کیمپین کر رہے تھے نا, ایون ہمیں میٹا کے اور گوگل کے ریپرزینٹیوز کانٹیکٹ کر رہے تھے. ہمیں میٹا جب ہم کیمپین کر رہے تھے نا یہ, تو ہماری جو اسٹریٹجی تھی کیمپین اسٹریٹجی, وی یوز AI ٹولز, وی یوزڈ آؤٹ آف دا باکس کمیونیکیشن اسٹریٹجیز, جیو فینسنگ, آپ کے چیٹ باٹ سے جب آپ جا کے اپنا حلقہ بتاتے تھے آپ کو سمبل بتاتے تھے. اس وقت کیونکہ ہم پیڈ کیمپین بھی چلا رہے تھے, تو ہمیں میٹا کے اور گوگل کے جو پاکستان کے ریپرزینٹیو تھے دے پرسنلی کالڈ می, اینڈ کہ آپ یہ کس طرح کر رہے ہیں, اس طرح کی کیمپین تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں, کہ یو ہیو لائک انفینٹ نمبر اور لائک ہاؤ مینی تھاؤزنڈ آف پرموٹیشنز آف سمبلز آف سم ویئر, اوپر بیٹ ہے, نیچے ٹماٹر ہے, ہاں, اس کے باوجود ہماری کمیونیکیشن اسٹریٹجی چل گئی. سو ناؤ وی نو کہ واٹ, ہم اس کو آپٹیمائز کریں گے اگلے الیکشن میں, اسپیشلی اگر ایک سمبل ہوا, اور ایک سمبل ہوا تو پھر تو آپ چھوڑ دیں. اور جس طرح کہ عمران خان آئی نو از ناٹ گوئنگ ٹو بیک ٹریک فرام لائک کور, جو ان کی پرنسپل اسٹینڈ ہے اسے خان صاحب نہیں ہٹنے والے. چلو ابھی تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو ملک کی بہتری کے لیے ہو, آسانی ہو, مہنگائی کم ہو, عام بندے کے ایشوز پہ فائنل ڈسکشن ہو, ہم اس پاور پالیٹکس سے باہر نکلیں تاکہ عام بندہ لیڈر کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکے. میری خواہش ہے وہ دن جب ایک بندے کو میں ووٹ دوں, وہ پرائم منسٹر بنے, اور پھر میں اگلی دفعہ اس کے مخالف کو ووٹ دوں کہ اس کی پرفارمنس نہیں ٹھیک تھی, اور میرے ووٹ کی وجہ سے وہ بندہ اندر بھی ہو سکے اور باہر بھی ہو سکے فرام آفس. باقی یار آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں. کوئی سوال ہیں آپ کے لیے شایان کے لیے تو ہم ان کے سوشل میڈیاز لنک کر دیں گے نیچے, آپ جا کے تنگ کر سکتے ہیں, وہ کوشش کریں گے آپ کا جواب دینے کے. شایان بہت آنے کا شکریہ. تھینک یو.